السنة مثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تركها غرق. آج ہم اور آپ جس موضوع کے سلسلے میں گفتگو کرنے کے لیے یہاں اس مسجد میں اکٹھا ہوئے ہیں، وہ موضوع ہے اہل بدعت کی موت اور کبار علماء سلف کا موقف، ان کا رد عمل، ان کا رویہ۔ تو بدعتیوں کی موت اگر ہو جائے تو بدعتیوں کی موت پر سلف صالحین کے علماء، ائمہ، اہل سنت والجماعت کے چوٹی کے علماء، کبار علماء، بڑے بڑے ائمہ، محدثین، حضرات صحابہ کرام، حضرات تابعین کے بعد مسلسل ہے نا ائمہ سنت، علماء سنت، ان کا کیا موقف رہتا تھا اگر کسی بدعتی کی موت کے بارے میں سن لیں، کسی دشمن اسلام کی موت کی خبر سن لیں، کوئی اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیثوں کے جھوٹ بولنے والا راوی ہو، کذاب ہو، دجال ہو، اسلام کو بگاڑ رہا ہو، اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف بے سر پیر کی باتیں، جھوٹی باتیں اپنی طرف سے وضع کر کے کھڑ کر کے بیان کر رہا ہو، اور اس کی موت کی خبر آپ کو مل جائے، ہمارے اسلاف کو مل جائے، تو ایسے جھوٹ گڑھنے والے راوی کی موت کی خبر سن کر کے ہمارے اسلاف کا، امت کے علماء کا، ائمہ کا کیا موقف ہوتا تھا؟ اس موضوع پر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آج کی اس مجلس میں گفتگو کریں۔ اس موضوع کے انتخاب پر اور ہماری جماعت کی یہ عظیم الشان جامع مسجد مسجد اقصی اہل حدیث جو چیتے کیمپ کی اس بستی میں آباد قائم ہے، یہاں اس درس کے انعقاد کا جو آج ہم اور آپ منظر دیکھ رہے ہیں، اس کے پیچھے کیا مقصد ہے؟ آپ سوچتے ہوں گے اس عنوان کی کیا ضرورت پڑ گئی کہ ہم اس موضوع پر بات کریں کہ کسی بدعتی کی موت ہو جائے تو اسلاف کا کیا رویہ ہوتا تھا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے، موت اور زندگی تو بڑا، موت تو آنی، اچھوں کو بھی آنی ہے، بروں کو بھی آنی ہے۔ موت انبیاء ہو، رسول ہو، صدیقین ہو، شہداء ہو، صالحین ہو، ہے نا، اچھے لوگ ہوں، علماء ہوں، فضلاء ہوں، جہلاء ہوں، ہے کہ نہیں، والدین ہوں، ایسے ہی مثال کے طور پر مشرکین ہو، کفار ہو، بدعتی ہو، فاسق ہو، فاجر ہو، موت تو سب کی آنی، موت تو اپنی جگہ پر طے ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ موت جس کی ہو رہی ہے اس کی زندگی کیسے گزری ہے کہ ایسا نہیں ہے نا کہ موت کی خبر سنے تو غم ہی ہونا چاہیے، رنج ہی ہونا چاہیے اور افسوس ہی کرنا چاہیے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس کے گھر والے، اس کے اعزاء، اس کے اقارب، اس کے رشتے ناطے والے ٹھیک ہے، ایک رشتے کی بنیاد پر خون کا رشتہ، سسرالی رشتہ اور نانی حالی رشتہ، دادی حالی رشتہ اور بھائی کا، بہن کا اور سماجی تعلقات، یہ اس بنیاد پر جو کسی کو غم ہوتا ہے وہ اپنی جگہ، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ کسی کو بھی غم ہوتا ہے جس کے رشتے ناطے کا مسئلہ ہوتا ہے۔ ہم جو بات کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں خیانت کرتا ہے، یا اللہ کے نبی علیہ السلام کو، اللہ کی کتاب کو خیانت کے گندے وصف سے متصف کرتا ہے، اس معنی میں کہ اس کو ناقص سمجھتا ہے، اس میں نئی راہ نکالتا ہے، بدعت جس کو کہا جاتا ہے اسے ایجاد کرتا ہے اور ایک نئی راہ نکال کر کے اس پر چلتا ہے، یا اس کی ترویج کرتا ہے، اس کی نشر و اشاعت کرتا ہے، اسے ظاہر کرتا ہے، بولتا ہے، وہی لکھتا ہے، اور آج کل کے جیسا دور ہو میڈیا کا، سوشل میڈیا کا دور، تو اسے بڑی آسانی کے ساتھ دنیا کے مشرق، مغرب، شمال، جنوب میں اسے پھیلا دیتا ہے، لوگوں کو سنت کی اس راہ سے ہٹا کر بدعت کی کے موقف پر ڈال دیتا ہے، بدعت کی راہ پر ڈال دیتا ہے، اسی اسٹینڈ کو، اسی موقف کو جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ موقف کو اسٹینڈ لوگ بنا لیتے ہیں، وہی عقیدہ اپنے ذہن میں، اپنے دل میں طے کر لیتے ہیں۔ ایسا شخص
جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو نقصان پہنچا کر کے گیا ہے، کیا اس کی موت پر ہمیں اس لیے خوش نہیں ہونا چاہیے کہ ایک اللہ کے دین کا دشمن تھا، اللہ کے دین کو بگاڑنے کا کام کیا، بدعتیں ایجاد کرنے کا کام کیا، لوگوں کے عقیدوں کو بگاڑا، لوگوں کی سوچ کو بگاڑا، لوگوں کے دل میں جو خالص اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت کا عقیدہ ہونا چاہیے اسے بدلنے کی کوشش کی اس نے، تو کیا ایسے گمراہ شخص اور گمراہ کرنے والے شخص کی موت پر کیا خوش نہیں ہونا چاہیے کہ اس کی موت ہو گئی تو اب اس کا شر بند ہو گیا، اس کا فساد رک گیا، جو آ چکا وہ آ چکا، لیکن اب آگے تو کم سے کم موت ہو گئی ہے تو اس کی سرگرمیاں، اس کی ایکٹیویٹیز بند ہو گئی، وہ تقریریں اب نہیں ہوں گی بدعت والی، وہ تحریریں نہیں ہوں گی، وہ لوگوں کے عقیدوں کو بگاڑنے کا، فساد پیدا کرنے کا کام تو نہیں کرے گا۔ اسے خوشی کا اظہار، کیونکہ ایسا شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا، اس کی کتاب کا، نبی کی سنت کا دشمن ہے، جو دین کے اندر ایسے ایسے نئے نئے باطل عقائد بدعات نکالتا ہے جس سے انسان کا ایمان و عقیدہ تباہ ہو جاتا ہے، نابود ہو جاتا ہے، اس میں فساد پھیل جاتا ہے، اس میں تزلزل آ جاتا ہے، اس کے اندر کمزوری آ جاتی ہے۔ ایسے شخص کی موت پر خوشی، اور سلف صالحین کا کیا طریقہ ہوتا تھا؟ ایسے لوگوں کی موت پر، اس کی خبر سننے پر بہت ساری چیزیں میں سرسری طور پر اشارہ کروں تو آپ کو ملے گا کہ اگر بدعتیوں کے میں سے کسی کی موت کی خبر ملی تو ہمارے اسلاف کا ایک رویہ یہ ہوتا تھا کہ وہ ہماری خوشی کے سجدے میں گر جاتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری خوشی کے سجدہ ریز ہو جاتے تھے، اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے سجدے میں گر جاتے تھے، شکرانے کا سجدہ کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو نے اسے موت دے دی اور اب اس کے شر سے امت محفوظ ہو جائے۔ بعض لوگوں نے خبر سنی تو خوشی کا اظہار کیا، اللہ کی تعریف، اللہ تیری حمد ہے، تیری تعریف ہے کہ تو نے ایسے دشمن کو، جو اسلام کا دشمن ہے، اللہ کے دین کا دشمن ہے اور لوگوں کے ایمان و عقیدے کو خراب کرنے کا کام کر رہا ہے، ایسے شخص کو تو نے موت دے دی، تیری حمد ہے، تیری تعریف۔ سلف صالحین کے ہاں یہ بھی آپ کو ملے گا کہ خوشی کے مارے بعض اسلاف نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا الحمدللہ ارحنا من شر هذا المبتدع، اللہ تیری تعریف ہے کہ تو نے اس بدعتی کی شر سے ہماری حفاظت فرما دی، ہمیں اس سے راحت دے دی، ہمیں اس سے راحت دے دی، سکون دے دیا، چھٹکارا مل گیا۔ بعض سلف کے یہاں آتا ہے کہ میں نے فلاں کی موت کی خبر سنی، اس بدعتی کی خبر، تو ایسا دل چاہا کہ سجدے میں گر جاؤ، اور اگر وہ جگہ ایسی نہ ہوتی کہ وہاں سجدہ نہیں ہو سکتا ہے تو میں فوراً سجدہ ریز ہو جاتا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سجدے شکر ادا کرتا کہ تو نے اسے موت۔ تو ہمارے اسلاف کے بہت سارے نمونے ہیں اور انہی کا تذکرہ آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ موضوع کے انتخاب کی جو ضرورت پڑ گئی اس وقت، ضرورت جو پڑ گئی خاص طور پر وہ یہ ہے کہ دیکھیں مناسبتیں ہوتی ہیں، بہت سارے بدعتیوں کی موت ہوئی ہے، اور بدعتیوں کی موت کا سلسلہ آج سے نہیں، جب سے اسلام کے اندر بدعت اور اہل بدعت آئے تب سے ان کی موتوں کا بھی سلسلہ جاری ہے، موتوں کا بھی سلسلہ جاری۔ حضرات صحابہ کرام کے سامنے سب سے پہلے بدعت کا اور اہل بدعت کا منظر آیا اور کسی بدعتی کی موت ہوئی تو صحابی رسول نے خوشی کا اظہار، اللہ کی حمد کے، اللہ کی تعریف کی۔ میں وہ سب باتیں بیان کروں گا آپ کے سامنے، میں ان باتوں کو نقل کروں گا باقاعدہ ان عبارتوں کے ساتھ تاکہ وہ باتیں آپ کے سامنے اچھی طرح سے آ جائیں اور آپ مطمئن ہو جائیں۔ تو بدعتیوں کی موت پر خوشی کا اظہار ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کرنا، اللہ کی تعریف کرنا، سجدہ شکر بجا لانا، اس ساری مثالیں آپ کو ملیں گی صحابہ کرام کی زندگی میں، تابعین کی زندگی میں، تبع تابعین کی زندگی میں۔ اور اس کی بنیاد کہاں ملے گی؟ اس کی بنیاد آپ کو اللہ کے نبی علیہ السلام کی اپنی زندگی میں، آپ کی اپنی سیرت میں، آپ کی اپنی حدیث میں اس کی بنیاد انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو ایک مسئلہ یہ ہے کہ اہل اسلام نے، اہل علم نے، علماء امت نے اور علماء سنت نے خصوصیت کے ساتھ
یہ کام کیا ہے. اس لیے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ اہل بدعت کی موت پر ہمارے اسلاف کا طریقہ کیا ہوتا تھا، ہم اسے جانیں تاکہ ہم اسی کے مطابق عمل کریں. دوسری وجہ کیا ہے؟ دوسری وجہ یہ ہے کہ جب بدعتیوں کی موت ہوتی ہے آج معاصرین کی، مطلب اس وقت کی، اس زمانے کی بات میں خاص طور پر عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت اتنا زیادہ خلط ملط ہے، اتنا زیادہ مکسنگ ہے، ملاوٹ ہے. بہت سارے لوگ ادھر سے سنتے ہیں، ادھر سے سنتے ہیں، اس کی سنتے ہیں، اس کی سنتے ہیں، عرب کی، عجم کی، اور انگریزی ٹائٹل اور فلانا ٹائٹل، مختلف انداز کی باتیں سنتے ہیں. اس سے بھی قطع نظر کہ وہ اصولی طور پر کہاں تک مستند لوگ ہیں، کہاں تک معتبر لوگ ہیں، وہ کیا بول رہے ہیں، کیا لکھ رہے ہیں، ان کی تقریر میں کیا ہے، ان کے خطاب میں کیا ہے، انہوں نے اپنی سوال کے جواب میں کس بات کی رہنمائی کی ہے، اور وہ کہاں تک کتاب و سنت اور سلف امت کے دلائل سے میل کھاتا ہے. اس سے قطع نظر، کیونکہ ہر طرح کے لوگ ہیں، ہر طرح کی باتیں سنی جاتی ہیں، میڈیا کا پلیٹ فارم کھلا ہوا ہے، اور لوگ اس بات کو عام طور پر سمجھنے کو تیار نہیں ہے کہ ہم کن لوگوں کو سنیں جو واقعی سنت کے علماء ہیں، واقعی سلفی منہج کے علماء ہیں، واقعی ہمیں حق راستہ قرآن کا، سنت کا، صحابہ کرام کی سمجھ اور فہم کے مطابق بتلائیں گے. اس کی فکر کرنے والے عام طور پر لوگ نہیں، عام طور پر ایسے لوگ نہیں. نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ کسی بدعتی کی موت ہو گئی تو اب اس کے بارے میں لوگوں کے اسٹینڈ الگ الگ ہو جاتے ہیں، موقف الگ الگ ہو جاتے ہیں. ادھر علماء سنت کہتے ہیں کہ ایسے شخص کی موت ہو گئی، اللہ کا شکر ہے کہ اس کی موت سے امت اب گمراہی سے نجات پائے. اللہ کی حمد ہے جس نے اسے موت دے دی، اللہ کی تعریف ہے جس نے امت کو اس کی شر سے بچا لیا. سجدہ کرتے امت کے علماء سنت کا یہ موقف. اس کے بالمقابل ایک مسئلہ یہ ہے میرے بھائیوں کہ بعض لوگ مختلف انداز کی باتیں سننے، علم کی کمزوری، جہالت، نادانی، اور ملک اور وطن میں رہ کر کے سیکولرزم اور جمہوریت اور ڈیموکریسی ہے نا کہ ماحول میں وہ دین اور عقیدے کے معاملے میں بھی اسی نظریے کے ساتھ بات کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ بھائی ٹھیک ہے، فلاں کی موت ہو گئی، ہم نہیں کہتے کہ ان سے غلطی نہیں ہوئی ہے، ان سے غلطی ہوئی ہے، انہیں بہت غلط کیا ہوگا، لیکن ابھی موت آ گئی ہے تو مرنے کے بعد مرنے والے کی غلطی بیان نہیں کرنا چاہیے، اس کی برائی بیان نہیں کرنی چاہیے، اس کی خوبیاں بیان کرنا چاہیے، اس کے لیے دعائیں مغفرت کرنی چاہیے، دعائیں رحمت کرنی چاہیے. یعنی خلاصہ یہ ہے کہ ہمدرد بن کر کے آ جاتا ہے. ہمدرد کس کے ہمدرد؟ مرنے والے بدعتی کے ہمدرد. اور لوگوں کے بیچ میں یہ نظریہ کہ بھائی یہ ہم جو ہے نا، گرچہ وہ آدمی بدعت کی راہ پر چلتا رہا اور اسی بدعت کی عقیدے پر اس کی موت ہوئی ہے، لیکن ہم اپنے دلوں میں کھلا دل رکھتے ہیں، دلوں میں کشادگی رکھتے ہیں، ہمارے یہاں تنگی نہیں، ہمارے یہاں تشدد نہیں ہے، اور ہم روادار ہیں اور ہم فلاں ہیں، اس لیے ہم فلاں کو بدعتی کہیں، فلاں پر لعنت برسائیں، فلاں کو برا بھلا کہیں، اس کے قائل نہیں ہیں، اور ہم ان کے لیے رحمت کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں. ہم لعنت برآمد کرنا درست نہیں سمجھتے. اس طرح کی باتیں بعض لوگ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اس لیے ایسے لوگوں کو خاص طور پر آگاہ کرنے کے لیے، چوکنا کرنے کے لیے کہ آپ کا کسی شخصیت کے دفاع کے لیے کھڑا ہونا اور اس کی ہمدردی کے لیے کھڑا ہونا یہ زیادہ اہم اور مطلوب ہے، یا درست ہے، صحیح ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے معاملے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے معاملے میں اس کی کتاب کا حق اللہ کا حق، اس کی کتاب کا حق، اس کے نبی کا حق، اس کی سنت کا حق، اور ایسے ہی اسلاف امت جس میں سر فہرست حضرات صحابہ کرام ہے، بلکہ وہی اصل ہیں، ان کی عزت، ان کی آبرو، ان کے ناموس کی حفاظت، ان کی عظمت اور ان کے تقدس اور ان کی طہارت اور ان کی امانت اور دیانت اور سچائی، صداقت، اس کے تحفظ کی فکر کرنا زیادہ اہم ہے. لوگ نہیں سمجھتے. تو ایسے لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دیکھیں ایموشنل بات کرنے سے، جذباتی بات کرنے سے کوئی غلط بات صحیح نہیں ہو جائے گی اور کوئی صحیح بات غلط نہیں ہو جائے. پھر جہالت جی کا نتیجہ کیا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے؟ اذکروا محاسن موتاکم وکفوا عن مساویہم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اپنے مردوں کی اچھائیاں بیان کرو. اپنے مردوں کی کیا کرو؟ اچھائیاں بیان کرو. ان کی برائیوں سے چپ رہو، رک جاؤ، برائیاں بیان مت کرو. اولا تو یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح سے جو آپ کے سامنے ہے، جسے عام طور پر سوشل میڈیا کی زینت بنا دیا گیا. پچھلے ایک ہفتے کے اندر بہت زیادہ سلمان حسینی ندوی ہے نا، گستاخ صحابہ کو لان تان گالی دینے والا ملعون، اس شخص کی موت پر سب سے زیادہ جو حدیث
زینت بنی رہی سوشل میڈیا کی، اس نے وہ کون سی حدیث ہے؟ یہی اذکروا محاسن موتاکم وکفوا عن مساوئہم، اپنی مردوں کو برا بھلا مت کہو، اپنے مردوں کی اچھائیاں بیان کرو، ان کی برائیاں بیان مت کرو۔ یہ حدیث سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، ناقابل اعتبار ہے۔ یہ حدیث سند کے اعتبار سے کیا ہے؟ سب سے پہلی بات کیا ہے؟ سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، ناقابل اعتبار ہے، یہ الفاظ جو آپ کے سامنے بیان کیے گئے۔ اب اس کے بعد دوسری چیز کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیثوں میں اس طرح کی باتیں صحیح سند کے ساتھ ثابت ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ مردوں کو برا بھلا نہ کہو فإنہم افضوا الی ما قدموا، اس لیے کہ انہوں نے جو کچھ کیا ہے، جو کچھ کیا تھا، بھیجا تھا، اسی کے پاس وہ بھی پہنچ گئے۔ یعنی جو برائیاں، گناہ کے کام، بدیاں، معصیتیں، بدعتیں، جو کچھ بھی کیا ہے وہ کیا ہے؟ وہ جو کر کے بھیجا ہے، جو بھی اچھا برا کردار کیا ہے، اسی کے پاس وہ خود بھی اب مرے ہیں تو پہنچ گئے۔ افضوا الی ما قدموا، یعنی جو کچھ پہلے بھیجا ہے اسی کی طرف یہ لوگ بھی خود بھی مر گئے، پہنچ گئے۔ اس طرح کی روایتیں آئی ہوئی ہیں۔ اس کا اب اگر یہ حدیث جو آپ کے سامنے یہ صحیح ہے، لیکن اس کا معنی کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، کس موقع کے لیے ہے یہ؟ کیا عقیدے کے فسادی، بدعتی اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ کا لعن طعن، گالی گلوچ کرنے والے کے لیے بھی یہ حدیث ہے؟ یہ حدیث کس کے بارے میں بیان کی جا رہی ہے؟ یہ غلط فہمی پیدا کرتے ہیں بہت سارے لوگ۔ آگے بات سمجھ، بدعتی کے بائیکاٹ کا مسئلہ ہے۔ ایک بدعتی ہے، صحابہ کو گالی دینے والا، رافضیت زدہ ہے، شیعیت زدہ ہے، خارجیت کے عقیدے پر چلتا ہے، صوفیت کے عقیدے پر چلتا ہے، حدیثوں کا انکار کرتا ہے، صحابہ کرام پر لعن طعن ملامت کرتا ہے، ان کو خائن اور ان کو بے ایمان کہتا ہے، ان کو بدعقیق، ان کو کیا کہتا ہے؟ ظالم، فاسق، فاجر، اور کیا کہتا ہے؟ ان کو کہتا ہے کہ یہ حق مارنے والے، حق چھیننے والے، اس طرح کی گندی باتیں صحابہ کرام کے بارے میں کہتا ہے۔ ایسے شخص کے بارے میں، ایسے لوگوں سے بائیکاٹ کرنے کے بارے میں، ایسے فرقوں کو بائیکاٹ کرنے کے بارے میں بھی لوگ کیا کہتے ہیں؟ آپ بائیکاٹ کرتے ہیں، ان سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ دیکھو غلط ہے، یہ ایسا بیزاری کا اظہار کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی کو 3 دن سے زیادہ الگ تھلگ کرے۔ لا يحل لرجل مسلم ان يهجر اخاه فوق 3، کسی آدمی کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے بھائی کو 3 دن سے زیادہ بائیکاٹ کرے، یعنی اس سے قطع تعلق کرے، قطع کلام کرے، بات چیت نہ کرے، اس سے الگ تھلگ رہے۔ ملاقات ہو تو ادھر منہ پھیر لے، ادھر منہ پھیر لے، وہ اس کو سلام نہ کرے، اس کو سلام نہ کرے، وہ اس کو جواب نہ دے، اس کو جواب نہ دے، ایسا کوئی نہ کرے۔ یہ حدیث اٹھا کر کیا بھی کرتے ہیں؟ بدعتیوں سے بائیکاٹ کرنا درست نہیں۔ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 دن سے زیادہ بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ یہ سب جہالت کی مثالیں ہیں، یہ سب جہالت کی مثالیں کہ اس طرح کی آیتوں کو، حدیثوں کو اٹھا کر کے اپنے اپنے مفاد کے لیے استعمال کرنا۔ کیا معنی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا؟ 3 دن سے زیادہ کا بائیکاٹ کرنا جائز نہیں۔ کس کے لیے کہا جا رہا ہے؟ کس کے لیے کہا جا رہا ہے؟ کس نے کہا؟ ان بدعقیدوں کے لیے یا ان بدعتیوں کے لیے، رافضیوں کے لیے، خارجیوں کے لیے حدیث ہے؟ کس کے لیے حدیث ہے؟ کون طے کرے گا؟ اسی لیے ضروری ہے کہ علم کو اس کے مخزن سے لیا جائے، علم اہل علم سے لیا جائے۔ ادھر ادھر کی باتیں سن کر کے، دیکھ کر کے، ہے نا، یہ پوسٹ ملی، اچھی لگی، آپ نے آگے بڑھا دیا، خوش ہو گئے کہ انہی لوگوں کا موقف صحیح ہے جو کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کو اگر کسی نے برا بھلا بھی کہا ہے تو کوئی بات نہیں، اس کو لعن طعن نہیں کرنا چاہیے، اس کی اچھائیاں بیان کرو۔ کیوں؟ مردہ مر چکے، دنیا سے جا چکے، اب کیا اس کی برائی کرنا؟ برائی کرنے کی کیا بھائی؟ دنیا سے جا چکے ہیں، اب برائی کی بس۔ اس طرح کی باتیں لوگ کیا کرتے ہیں؟ اس طرح کی باتیں لوگ بیان۔ تو ان جہالتوں سے بھی پردہ اٹھانا، ان لوگوں کو اس سے آگاہ کرنا ضروری ہے۔ سلمان ندوی کی موت ہو گئی، ابھی سلمان ندوی کی موت ہو گئی، الگ الگ نظریات، الگ الگ افکار آ گئے، ہے نا۔ ایک بڑا طبقہ ایسے بھی لوگوں کا ہے جو کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، ان سے کچھ غلطیاں ہوئی ہیں مرنے سے پہلے لیکن بڑے کردار ہیں، بڑی خدمات ہیں، بڑے کارنامے ہیں، اور بہت اچھی تقریریں کی اور بہت اچھی تحریریں کی، اور اردو بھی اچھی اور عربی بھی اچھی، اور یہ لٹریچر لکھا، اتنی کتابیں لکھی اور فلاں کیا، اور عالمی طور پر نمائندگی، یہ ساری باتیں بیان کر کے اس شخص کی بدعت، رافضیت، خارجیت، صحابہ کو گالی دینا، لعن طعن کرنا، ملامت کرنا،
اتنے بڑے بدترین جرم کو اور اس پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرنے لگے. ایک بڑا طبقہ ایسے لوگوں کا سوشل میڈیا پہ. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو سلمان ندوی کے حلقے کے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق گوئی کی توفیق عطا فرمائی اور انہوں نے کہا کہ نہیں ہمیں ان سے بہت محبت، ٹھیک ہے، لیکن جو انہوں نے صحابہ کے خلاف بدزبانی کی ہے اس کی بنیاد پر ایسے آدمی کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جانی چاہیے، ایسے شخص کے لیے دعائیں مغفرت اور رحمت نہیں کی جانی چاہیے. یہ خوشی کی بات ہے کہ بعض ہے نا ایسے لوگ یقیناً ہیں جو انہی کے حلقے کے ہیں، ادارے ہیں، بعض شخصیتیں ہیں جو الحمدللہ اس غیرت اور جرات پر آج بھی الحمدللہ قائم، لیکن ایک بڑی تعداد ایسے ہی کچھ لوگ اپنے بھی اہل الحدیث، کیونکہ انہیں اہل حدیثوں کا منہج، ان کا عقیدہ اور ان کی بنیادوں کا، ان کے اصولوں کا پتہ نہیں ہے. وہ عام طور پر سنی سنائی باتیں، اس کی باتیں اس کی باتیں. اب آپ مجھے سلمان ندوی بدعتی اور بدعتی کی تائید کرنے والے بدعتیوں کی باتیں سن کر کے ہم اپنا عقیدہ بنائیں گے کیا کہ نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس کے خلاف بات نہیں کرنی چاہیے، اس کا کارنامہ تو ہے، اس کی خدمات تو بہت زیادہ ہے اور وہ ایسا ہے ویسا. کیا ہم میرے بھائیوں ایسے تو ان کی باتوں کو سن کر کے اپنا عقیدہ طے کریں گے؟ ہمارے پاس کیا ضابطہ ہے؟ اہل الحدیث ہے، اہل الحدیث ہم اہل النبی وَإِن لم يصحبوا نفسه انفاسه صحیبوا. اہل حدیث تو اہل نبی ہیں. اہل حدیث کون ہے؟ اہل حدیث اہل نبی ہیں، اگرچہ انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ کے نبی علیہ السلام کو براہ راست اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، اللہ کے نبی کے ساتھ میں نہیں رہے، لیکن الحمدللہ آپ کے انفاس یعنی آپ کی سانسیں، آپ کی سانسوں سے نکلنے والے وہ الفاظ، وہ حدیثیں، وہ اقوال، وہ فرمودات اور وہ فتاوے اور فیصلے، وہ بیانات اور حلال و حرام جو کچھ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، ہم نے الحمدللہ اس کو صبح شام پڑھنا، سیکھنا اور اسے علم حاصل کرنا اپنا شیوا اور اپنا مشن بنا رکھا ہے کہ نہیں بنا رکھا ہے. تو یہ ہے اہل حدیث. اس لیے یہ منمانی نہیں کرتے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزار ہونے کے ساتھ ساتھ صوبائی جمعیت اہل حدیث ممبئی اور اس کے عہدے داران، ذمہ داران خصوصیت کے ساتھ میرے محترم فضیلت الشیخ عبدالسلام سلفی حافظ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اس مسجد کے موقر اراکین، ذمہ داران جو الحمدللہ خالص سلفیت اور اہل حدیثیت کے مشن کو عام کرنے کے لیے اپنے اندر بڑی ہمت اور جذبہ پاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے جذبے کو مزید قوت عطا فرمائے. اور یہ پورا جو خطہ ہے، یہ علاقہ بمبئی کا جس گوشے میں یہ مسجد اور اس کے اطراف کے علاقے آتے ہیں، عام طور پر آپ کو سرگرمیاں بھی کم نظر آئیں گی، اور سرگرمیوں کی ضمن میں یہ اصولی باتیں تقریباً ناپید دکھائی دیں گی. اللہ ماشاء، یہ اصولی باتیں، بنیاد کی باتیں. لوگ چاہتے ہیں کہ عام باتیں سنیں، سماج کی باتیں، معاشرے کی باتیں، سیرت کے واقعات، قصے اور واقعات اور کہانیاں جس سے سننے میں اچھا لگے اور مزہ آئے، اور اس کے اندر ایموشن کی باتیں ہوں تو ہم رونا شروع کر دیں، اور واقعات ہمارے سامنے آئیں تو اس کے ذریعے سے اچھا لگے، ذرا مزہ آئے. یہ تو سن کے تمہاری عمریں 30 سال 35 سال 40 سال ہو گئی، اور اصولوں کو نہ سمجھنے کی وجہ سے آج یہ سب کچھ کرنے کے ساتھ مسجدوں میں بیٹھنے اور نمازیں پڑھنے کے باوجود بھی ان رافضیوں کی تائید کے لیے کھڑے ہو جاتے ہو، ان شیعوں کی تائید کے لیے کھڑے ہو جاتے ہو، صحابہ کرام کے دشمنان کی تائید اور حمایت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہو، ان کی تائید کرنے والوں کے ہاتھ میں ہاتھ ملانے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہو، ان کا دفاع کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہو، ان کی پہاڑوں جیسی، ہمالیہ جیسی غلطیوں کو میرے بھائیوں ذرہ بنانے کی کوشش کرتے ہو. یہ حالت کیوں آئی ہے؟ اس لیے کہ ہم وہ کانوں کو لذت والی اور طبیعت کو اچھا لگنے والی باتیں تو سنتے رہے، لیکن ہم نے عقیدے کی اصولوں کی باتوں کو نہیں سنا، سلف امت کا موقف نہیں سمجھا، سلف امت کے منہج کو نہیں سمجھا. وہ راستہ جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر کے گئے نا، قرآن کریم اور نبی کی سنت اور صحابہ کا اسٹینڈ اور ان کے راستے پر چلنے والے تابعین، تبع تابعین اور ائمہ دین، ان کا کیا ہے موقف، اس کے اصولوں کو نہیں سمجھا. اور اس سے پہلے بھی ہم نے بات ذکر کی ہے کہ ابھی ماضی بالکل قریب اور ابھی بدستور سلسلہ جاری ہی ہے کہ ایرانیوں، رافضیوں اور ایسے ہی یہودیوں کے درمیان جو تناؤ اور ٹکراؤ ہوا اور ہے، اس بنیاد، اس مسئلے میں بھی اہل حدیثوں کی ایک تعداد ایسی نکل کر کے آئی. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے
جو اتنی فسفسی بنیاد پر ہے نا ایران کی تائید کے لیے کھڑی ہو گئی کہ ایران کتنا بھی غلط ہے تو کیا ہوا لیکن یہودیوں کے مقابلے کے لیے کھڑا ہے. یہ سب کہاں سے آیا؟ یہ سب اسی لیے آیا کہ ہم تقریریں خوب سنتے ہیں، جلسے خوب سنتے ہیں، خطبے خوب سنتے ہیں، درس اور پروگرام ماہانہ، ہفتہ واری، دو ماہانہ، سالانہ خوب سنتے ہیں، لیکن یہ جو اصول اور بنیاد کے موضوعات ہیں، منہج کی جو موضوعات ہیں، اس کی بنیادی باتیں ہمارے سامنے عام طور پر نہیں آتی. آئی بات سمجھ؟ بہت سارے لوگوں کو عجیب عجیب انداز کا اعتراض ہوتا ہے، وہ اعتراض بھی اتنا بولا ہے کہ بیان کرنے جیسا بھی نہیں. لیکن ہمارے بھی اپنے بات بھائی کیا کہتے ہیں کہ یہی سب موضوعات پر بات کرنا ضروری ہے. مطلب کوئی ضروری ہے کہ ہم جانے کہ اہل بدعت کے ساتھ جن کی بدعتیوں کی موت ہو جائے، ان مرنے والے بدعتیوں کے ساتھ ہمارے اسلاف کا کیا طریقہ تھا، کیا اس کو پڑھنا، اس کو سننا ضروری ہے؟ افسوس ہوتا ہے کہ نہیں افسوس ہوتا ہے میرے بھائی؟ اتنا بھی شعور نہیں ہے. ایک طرف اہل حدیث اور سلفی اور اہل سنت اور اہل سنت و جماعت ہونے کا ٹائٹل، اور اس کے بعد ساری بدعتوں کو ہضم کرنے کا نظریہ اور اس بدعتوں کو ہلکا کرنے کی کوشش، اور جو بدعتوں کو ہلکا کوشش کرنے والے لوگ ہیں ان کی تائید میں کھڑا ہونا، ان کے سپورٹ میں کھڑا ہونا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے میرے بھائیوں کہ یہ موضوع لایا کیوں گیا. مسئلہ وہ ہے کہ موقف یہ بنا ہوا دل کے اندر، ذہن کے اندر، سوچ کے اندر ہے کہ اس طرح کے موضوعات شدت کے موضوعات، اس کے اندر کیا ہے، اس کے اندر تشدد ہے. کیوں ہم ایسی باتیں کرتے ہیں کہ بدعتیوں کی موت پر رحمت کی دعا نہیں ہوگی، پر مغفرت کی دعا نہیں ہوگی، اور پر خوشی کا اظہار کیا جائے گا. یہ موقف اور یہ عقیدہ اور یہ نظریہ قبول کرنے کو عام طور پر لوگ تیار نہیں. یہ سب سے خطرناک موقف ہے میرے بھائیوں، میرے بزرگ. اچھا، ایمان کی، اصول کی، منہج کی، سنت کی، صحابہ کرام کے موقف کی جو بنیادی باتیں ہیں، اس سے جہالت اور لا علمی کا عالم یہ ہے نا میرے بھائیوں، اس سے جہالت اور لا علمی کا عالم یہ ہے کہ لوگ اپنے مفاد کے لیے ہمارا مولوی، ہمارے مسلک کا مولوی، ہمارے فرقے کا مولوی، ہمارے مکتب فکر کا مولوی، ہم سے نسبت رکھنے والا مولوی تھا، اس کی موت ہو گئی، اب اس کے دفاع میں قرآن کریم کی آیتوں کو پیش کر کے لوگوں کو اس کی نصیحت کرنا، اللہ کے نبی کی حدیثیں پیش کر کے لوگوں کو اس کے بارے میں نصیحت کرنا، لوگوں کو آمادہ کرنا، اور ان کی ذہن کو، ان کی فکر کو، ان کی سوچ کو گھما کر کے اس آیت اور اس حدیث کے ذریعے سے اس طرف لے کر کے جانا کہ گرچہ کچھ غلطیاں ہوئی ہیں، کچھ کمیاں خامیاں ہوئی ہیں، اس کے باوجود بھی ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں، رحمت کی دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کے لیے جنت کا سوال کریں، اعلیٰ علیین میں داخل فرما. اس طرح سنا کہ نہیں سنا لوگ؟ اور یہ سوال تو بیکار ہے کیونکہ سنتے ہی ہیں لوگ. یہ سنتے ہیں، وہ سنتے جو سننا چاہیے شاید وہ نہیں سنتے، لیکن ادھر ادھر کی بہت ساری باتیں سنتے. سجاد نعمانی نقشبندی صوفی صاحب نے کیا کہا جانتے ہیں؟ قرآن کریم کی آیت کریمہ پڑھا، قرآن کریم کی وہ آیت کریمہ جس کا سب سے پہلا اگر کوئی حقدار ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام، ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین ہیں. ان کے بعد بقیہ عشرہ کی بقیہ، اور اس کے بعد اہل بیت رضوان اور تمام مہاجرین، تمام انصار اس کے حقدار ہیں. لیکن افسوس اس صوفی صاحب نے سجاد نعمانی نقشبندی صوفی نے کیا کہا؟ قرآن کریم کی آیت کریمہ پڑھ کر کے ہے نا تعزیت کے الفاظ نوٹ کروائے اور ریکارڈ کروائے، اور کہا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. قرآن کریم کی آیت کریمہ پڑھتا ہے اور اس کا جو مضمون ہے، اس کا حقدار کس کو بتلاتا ہے؟ سلمان ندوی. والذین جاءوا من بعدهم، وہ لوگ جو ان کے بعد آئے، جو پہلے والوں کے بعد آئے، ان کا کیا طریقہ ہے؟ یقولون، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں ربنا اغفر لنا، اے ہمارے رب ہمیں بخش دے، ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لائے اور دنیا سے گئے. اللہ تعالیٰ ان کو کیا کرے؟
उनको बख्श दे। वला तजअल फी कुलूबिना गिल्लन लिल्लज़ीना आमनू, और हमारे दिलों में ईमान वालों के बारे में कोई कीना कपट ना रखना, कोई कीना ना रखना। ये अति करीमा पड़ता है मेरे भाइयों। तो जो लोग दुनिया से ईमान के साथ मर गए, दुनिया से चले गए, उनके बारे में जो जिंदा है वो क्या दुआ करते हैं, अल्लाह हमें बख्श दे, और हमारे भाई जो ईमान ला करके ईमान वाले हमसे पहले दुनिया से चले गए उन्हें क्या कर दे, उन्हें भी बख्श दे, और उनके बारे में हमारे दिल में कोई कीना, कोई नफरत, कोई बुग़्ज़ मत रखना। ये आयत करीमा का तर्जुमा है मेरे भाइयों। अब इसको पढ़ करके क्या साबित किया जा रहा है, सलमान नदवी साहब की मौत हो गई है, हमें चाहिए कि उनके लिए रहमत की मग़फ़िरत की दुआ करें, और अल्लाह से खास तौर पर दुआ करें कि अल्लाह हमारे सीनों में सलमान नदवी के बारे में कोई कीना ना रखे। यानी हजरत सिद्दीक़ अकबर को बुरा भला कहा, आपको बुरा भला कहा, उस्मान गनी को बुरा भला कहा, इन सब को क्या नहीं कहा, हजरत अली बिन अबी तालिब का हक खिलाफत छीनने का मुजरिम ठहराया। चुप रहो भाई, गाली दिया देने दो, लेकिन उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ करो, उसके बारे में दिल में कीना भी नहीं देखा। और क्या, हजरत मुआविया को उम्मत का फिरऔन कहा, अम्र इब्न आस को कहा, अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को गाली दी, और जालिम, फासिक, बागी, तागी क्या नहीं कहा मेरे भाई, दरबारी मौलवी कहा, आदि हदीसों को खयानत करके आदि हदीसों को गोल कर देने वाला और उसको छुपाने वाला कहा, बनु उमैया का एजेंट कहा। इस तरह से अस्तगफिरुल्लाह, ये उसकी बातों का खुलासा, बेशतर बातें तो उसके जुमले का हिस्सा है और भाग बातें उसकी बातों का खुलासा भी। इस तरह की बातें कही और कहा कि बनु उमैया के डर के मारे, बनु उमैया के डर के मारे आदि हदीसों को गायब कर दिया, इसलिए कि बनु उमैया की ताकत थी और वो जालिम थे, सारा पावर मुआविया के हाथ में था, इसीलिए उनके डर के मारे अबू हुरैरा ने आधी हदीसें बयान की और आधी हदीसों को क्या कर दी, गायब कर दी। इस तरह की बातों को हम क्या करें, हजम कर दें, जाये कर दें, छोड़ दें, इसकी कोई कीमत नहीं है। बस सलमान नदवी से तेरे लिए मग़फ़िरत की दुआ करो और उनके लिए अपने सीने में कोई कीना और नफरत, यही है युहर्रिफून अल-कलिमा अन मवाज़िइही मिन बादि मवाज़िइही। यहूदियों का किरदार था ये कि अल्लाह के कलाम की आयतों में तहरीफ करना और उसके मानी को, उसके अल्फाज को अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करना, अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करना, ये किरदार है इन लोगों का। आज ये करना चाह रहा था कि ये जो कुछ होता है ना, इसे हमारे भाई सुन लेते हैं और कहते हैं सही बात है भाई, सही बात है। एक आदमी 50 साल खिदमत करता रहा, 60 साल खिदमत करता रहा, उससे कमियां खामियां इंसानी जिंदगी में हो सकती है, लेकिन अब हमें मरने के बाद क्या करना चाहिए, उसके लिए दुआए मग़फ़िरत करना चाहिए। वफात पाने के बाद उनके दिल में, उनके बारे में दिल में कीना नहीं रखना चाहिए। इन सहाबे किराम को जिनको गाली दी है सैयद सलमान हुसैनी नदवी ने, इनमें से कोई सहाबी जिंदा भी है, मुझे बताओ। सारे सहाबा की मौत हो गई कि नहीं मौत हो गई? तो इन सहाबा के बारे में अपनी बदबूदार जबान क्यों खोला सलमान नदवी, क्यों कलम चलाया, क्यों जबान खोला तकरीरों के अंदर, क्यों गाली दी मुआविया को, क्यों गाली दी हजरत अबू बकर सिद्दीक और उस्मान अली को, क्यों गाली दी हजरत आमिर इब्न आस को, क्यों बुरा भला कहा हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला। मर गए तो बुरा भला ना बोल, वो सहाबा भी मर गए कि नहीं मर गए, क्यों जबान खोला उन सहाबे किराम के बारे में? तुमसे करोड़ों गुना अफजल है वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबे किराम के बारे में। तो इस तरह से सहाबा को गाली देने वाले की पुष्टबनाही करते हो और अल्लाह के कलाम की आयतों को उसके अंदर मानवी तहरीफ करके इस्तेमाल, शर्म नहीं आती। इस तरह की हम अब इन तमाम बातों को सुन करके हमारा अजीज, हमारा नौजवान सोशल मीडिया पे यही चलता है और ये तकरीरें सुनते नहीं, इन तकरीरों को सुनना उन्हें पसंद नहीं आता। ये तशद्दुद वाली बातें हैं, ये जमीयत वाले यही टॉपिक लेकर के आते हैं और इनायतुल्लाह का तो काम ही यही है, सारे टॉपिक इनके क्या होते हैं भाई, तशद्दुद वाले टॉपिक हो, ये मौजू बना रखा है। मेरे भाइयों, शुक्र अदा करो, शुक्र अल्लाह तबारक व तआला का, हम्द करो अल्लाह तबारक व तआला की कि आपको अल्लाह तबारक व तआला के सच्चे दीन से मुतारफ करने का काम चल रहा है। सुन सुन करके आपकी उम्रें खत्म हो रही, वही घिसी पिटी बातें, पुरानी बातें, आमतौर पर समाज की बातें जो हरदम आप सुनते रहते हैं। मेरे भाई, लेकिन अकीदों का फसाद और मनहज का फसाद कब सही होगा? नमाज की पाबंदी आप करेंगे, कारोबार में सच बोलेंगे, अमानत का काम करेंगे, लेकिन अकीदा राफिजियों का रखेंगे, हर चीजें बड़े नेक होंगे, मुत्तकी परहेजगार होंगे,
لیکن عقیدہ خارجیت کا رکھیں گے، خارجیوں کا سپورٹ کریں گے، ایران کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے آپ، صحابہ کرام کو گالی دینے والوں کے لیے آپ کیا کریں گے؟ آپ اپنے دل کے اندر نرم گوشہ رکھیں گے، نماز آپ کی اچھی، روزہ آپ کا اچھا، کاروبار آپ کا اچھا، زبان آپ کی اچھی، سچ بولتے ہیں آپ، لیکن آپ کے عقیدے کی جڑیں برباد ہے کہ نہیں برباد؟ ایک بھی بہت اچھا ہے کاروبار کے اندر، سماج کے اندر بہت اچھا ہے، لیکن حضرت معاویہ ابن ابی سفیان کو اس امت کا فرعون سمجھتا ہے۔ بتائیے اس کے بارے میں آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نعوذ باللہ خائن سمجھتا ہے، یہ آدھی حدیثوں کو انہوں نے غائب کر دیا۔ بتائیے میرے بھائیوں کہ اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو صرف اور صرف ان اعمال ہے نا، اعمال سے، ان عبادات سے، ان نیک ظاہری نیک کاموں سے صرف کافی، یہ کافی نہیں ہے۔ ہماری بنیادوں کا مسئلہ نازک ہے، ہمارے عقیدوں کا، ہمارے اصولوں کا مسئلہ بہت زیادہ نازک ہے۔ تو یہ جو آپ کے لیے عناوین آتے ہیں نا، یہ عناوین آپ کی ہمدردی کے لیے آتے ہیں، آپ کی بھلائی کے لیے آتے ہیں، آپ کے خیر کے لیے آتے ہیں۔ آپریشن کرنے والا آپ کا دشمن نہیں ہوتا، آپریشن کرنے والا آپ کا ہمدرد ہوتا ہے، تاکہ آپ کے جراثیم جو ہے نا وہ آگے سرایت نہ کریں، وہ ابھی اس کو نکال کے باہر پھینک دیا جائے۔ آپ اچھا کھانا کھا رہے ہو، اچھا ڈرنک لے رہے ہو، اچھا پانی پی رہے ہو، اچھی غذا لے رہے ہو، اس سے کیا فائدہ جب آپ کی جسم کا کینسر اور آپ کی جسم کا وہ جراثیم جو ہے اسے کاٹ کر کے ختم نہ کر دیا جائے۔ اس لیے میٹھی میٹھی باتوں سے صرف کام نہیں چلے گا، آپ کو، ہم کو اللہ کے دین کے اصولوں کو سمجھنا ہو، بنیادوں کو سمجھنا۔ شاید آپ کو یاد ہو، میں بات آگے کرنا چاہتا ہوں، شاید آپ کو یاد ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوارج کے بارے میں کیا کہا؟ دیکھو، عبادات میں نیک ہونا، متقی ہونا، پرہیزگار ہونا الگ چیز ہے، اور تمہارا عقیدہ اور تمہاری راہ سنت کی ہونا یہ الگ چیز ہے۔ ہو سکتا ہے بہت اچھے نمازی ہوں، بہت اچھے روزے دار ہوں، بہت اچھے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، بہت اچھا آپ کا دین ظاہری ہو، لیکن آپ اصول کے اندر بدعت میں مبتلا ہو، گمراہی میں مبتلا ہو، اور آپ کے لیے آپ کا وہ ایمان جو ہے وہ جنت میں لے جانے کے لیے کافی نہ ہو، جہنم کا حقدار بنا دینے میں، ایسا بہت ممکن ہے۔ خوارج کے بارے میں اللہ کے نبی یہی فرمایا تھا نا، ان کی نماز اتنی اچھی پڑھیں گے، اتنی اچھی نماز تو نہیں پڑھ پاؤ گے، وہ روزہ اتنا اچھا رکھیں گے کہ تم اتنا روزہ، اچھا روزہ کبھی نہیں رکھ پاؤ گے۔ تو اچھے سے اچھی نماز پڑھو گے، اچھا روزہ رکھو گے، لیکن ان کی نماز اور روزے کے مقابلے میں اپنی نماز، اپنا روزہ دیکھو گے تو کیا سمجھو گے؟ اپنی نماز کو حقیر سمجھو گے، ارے اتنی اچھی نماز ہم تو پڑھ بھی نہیں سکتے، اتنا اچھا روزہ ہم اتنا اچھا روزہ نہیں رکھ سکتے۔ ان کے قرآن کی تلاوت اگر آپ سنو گے تو سوچو گے کہ ہماری تلاوت اس کے بالمقابل کچھ بھی نہیں، ان کی تہجد دیکھو، ان کا قیام اللیل دیکھو، حیران ہو جاؤ گے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ یہ عبادتیں، یہ نیکیاں، یہ فرائض، یہ واجبات، اور یہ سنن، اور یہ رات کا قیام اللیل اور قرآن کی تلاوت، یہ سب ہوگا خارجیوں کے یہاں، لیکن دین سے ایسے نکل گئے ہوں گے جیسے تیز رفتار تیر شکار سے پار ہو کر کے دور نکل جائے۔ اس لیے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جو فرائض اسلام ہیں، یا سنن ہیں، مستحبات ہیں، نوافل ہیں، صرف اور صرف اسی کا اہتمام کرنا، اور عقیدے میں بدعت کے راستے پر چلنا، خارجی بننا، رافضی بننا، صوفی بننا، بت الوجودی بننا، منکر سنت بننا، صحابہ کو گالی دینے والا بننا، یا صحابہ کرام کو گالی دینے والوں کی حمایت کرنا، یہ آپ کی اس نماز روزے کے مقابل اتنا بڑا فساد ہے کہ آپ کی نماز، آپ کا روزہ بھی آپ کو نجات دینے کے لیے کافی نہیں ہوگا، اور اس بدعت کی بنیاد پر آپ جہنم کا ایندھن بن جائیں۔ اس لیے قبل اس کے برا بھلا نہ کہو، لان تان مت کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کرو، شکریہ ادا کرو، اور قبل اس کے کہ موت آ جائے اور کسی 4 لوگوں کے کاندھوں پر ناش اٹھائی جائے اور قبر میں دفنا دی جائے، اس سے پہلے اپنے اصولوں کو، اپنے عقیدوں کو، اپنی بنیادوں کو، اپنی سنت کی راہوں کو اچھی طرح پکڑ لو، پرکھ لو، دیکھ لو، اور جو لوگ اس کی کوشش کر رہے ہیں ان سے نفرت نہ کرو، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے توفیق مانگو کہ اللہ ہمیں حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ باطل کی پرکھ اور پہچان کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ یاد رہے کہ یہ بہت اصول کی بات ہے کہ اہل بدعت کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے۔
اب اگر یہ بات اپنی مرضی سے کہہ دو، کوئی اپنی مرضی سے کہہ دے، کوئی اعتبار نہیں ہے، کوئی اعتبار نہیں۔ اس میں اعتبار کس کا ہے؟ اللہ کا کلام کہاں ہے، نبی کا فرمان کہاں ہے، صحابہ کی سیرت کہاں ہے، تابعین کی زندگی کہاں ہے، اور امت کے علماء کہاں ہیں جو کتاب و سنت اور صحابہ کی راہ پر چلنے والے، ان کا اسٹینڈ، ان کا موقف، ان کا رویہ، ان کا کیا تھا، یہ جاننے کی ضرورت۔ آئیے بہرحال بات لمبی نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ بہت زیادہ وقت ہو جائے، اور وقت واقعی زیادہ ہو رہا ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک بنیاد سمجھا دینا چاہتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے۔ یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے، صحیح مسلم کی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس سے ترجمہ کر رہا ہوں، وہ حدیث کے الفاظ پڑھے گئے اس سے پہلے، ابو قتادہ سے روایت ہے، کہتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک جنازہ گزرا، ایک جنازہ گزرا، ان لوگ جنازہ لے کے جا رہے ہیں۔ فقال، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنازے کو دیکھا، گزر رہا ہے جنازہ، لوگ لے جا رہے ہیں، آپ نے فرمایا مستریح و مستراح منہ، آرام کرنے والا ہے یا لوگوں کو اس سے آرام مل گیا ہے۔ یہ جس کا جنازہ جا رہا ہے یہ مستریح ہے، مستریح مطلب آرام کرنے والا، مستراح منہ، لوگوں کو اس سے آرام مل گیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا آرام کرنے والا ہے اور لوگوں کو اس سے آرام مل گیا ہے۔ قالوا، اللہ کے نبی کے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کے رسول، یہ جو آپ نے کہا مستریح و مستراح منہ، آرام کرنے والا ہے یا لوگوں کو اس کی موت سے آرام مل گیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کیا معنی ہے، اس کا کیا معنی ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا دیکھ لو، سن لو اچھی طرح سے، ایمان لانے والا بندہ، مومن بندہ جو ہے نا، کہتے یستریح بالنصب الدنیا واداها الى رحمت اللہ، سچا پکا مومن بندہ جو ہوتا ہے، سننا اچھی طرح سے، یہ بنیاد ہے آپ کے اس پورے ٹاپک کی، کیا ہے یہ بنیاد ہے۔ کہتے ہیں کہ جو سچا پکا بندہ، مومن بندہ ہوتا ہے، جب اس کی موت ہوتی ہے نا تو وہ راحت پا لیتا ہے، وہ آرام اسے مل جاتا ہے دنیا کی مشقت سے، دنیا کی تکان سے، دنیا کی تکلیفوں سے، اور اب وہ راحت پاتا ہے، اللہ کی رحمت کی طرف چلا جاتا ہے۔ سچے پکے مومن بندے کی موت ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے، وہ دنیا کی تکلیفیں، اذیتیں، پریشانیاں، دشواریاں، اس سے اسے چھٹکارا مل جاتا ہے، اور وہ کہاں چلا جاتا ہے مرنے کے بعد، اللہ کی رحمت کی طرف چلا جاتا ہے۔ والعبد الفاجر، اور بد عمل، بد کردار، گنہگار، فاسق، فاجر، یہ جو ایسا جو بندہ ہوتا ہے، جب ایسے بندے کی موت ہوتی ہے، جب ایسے بندے کی موت ہوتی ہے تو اس کی موت سے اللہ کے بندوں کو راحت مل جاتی ہے، اللہ کی بنائی ہوئی اس دنیا میں شہروں اور ملکوں کے لوگوں کو، علاقے اور بستی کے لوگوں کو راحت مل جاتی ہے، درختوں کو راحت مل جاتی ہے، مویشیوں اور چوپایوں کو راحت مل جاتی ہے۔ یہ ہے اس کا اللہ کے لیے دو لفظ استعمال، کیا لفظ ہے؟ پہلا لفظ مستریح، اور دوسرا لفظ کیا ہے؟ مستراح منہ۔ مستریح آرام کرنے والا، یعنی آرام مل گیا اسے۔ آپ نے دیکھا ایک آدمی اگر سچا پکا مومن ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، اللہ والا ہے، سنت کی راہ پر چلتا ہے، بدعتوں سے، ہوائے نفس سے، خرافات سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، اور اس کی موت ہو جاتی ہے، تو اس کی موت سے کیا ہوتا ہے؟ اس کی موت سے ہوتا یہ ہے کہ وہ دنیا کی اذیتوں میں تھا، تکلیفوں میں تھا، اسے آرام مل گیا۔ اسے کیا ہو گیا؟ آرام مل گیا۔ تو نیک بندہ جب مرتا ہے تو دنیا کی جھنجھٹوں سے اسے آرام مل جاتا ہے، لیکن ایک آدمی فاسق ہے، فاجر ہے، اسی میں آپ سمجھنے کے لیے اچھی طرح سے جوڑ لیں، جب فاسق و فاجر کی بات ہو رہی ہے تو بدعتی تو عقیدے کا مجرم ہے۔ بدعتی کیا ہے؟ ایک رافضی ہے، خارجی ہے، صوفی ہے، وحدت الوجودی ہے، منکر سنت ہے، اصحاب رسول کو گالی دینے والا، مثال کے طور پر یہ کون ہے؟ یہ عقیدے کا فسادی ہے، منہج کا فسادی ہے۔ ایسے شخص کی موت جب ہوتی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کو کیا ہوتا ہے؟ اس کی موت سے لوگوں کو راحت۔ اتنا گیا گزرا آدمی، اتنا برا آدمی، اتنا فاسق و فاجر آدمی، گالی دینا اس کا کام تھا، ظلم کرنا اس کا کام تھا، خیانت کرنا اس کا کام تھا، ستانا اس کا کام تھا، چوری کرنا اس کا کام تھا، غبن کرنا اس کا کام تھا۔ جب چوری، خیانت، یہ سب اتنے بڑے جرم ہیں تو پھر یہ بدعتی تھا۔ کیا تھا بھائی؟ بدعتی تھا، لوگوں کو، صحابہ کو گالی دینے کے راستے دکھاتا تھا۔ یہ صوفی تھا، وحدت الوجود کا عقیدہ رکھتا تھا کہ ذرے ذرے میں اللہ، یہ اللہ کے نبی کی حدیثوں میں کیڑے نکالتا تھا، یہ اللہ کے کلام کی آیتوں میں کیڑے نکالتا تھا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو انکار کرتا تھا۔
یہ کیا کرتا تھا؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو، جو پوری انسانیت میں نبیوں کے بعد، رسولوں کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والے ہیں، ان کی جنتی ہونے کی اللہ نے گواہی دی ہے، ان صحابہ کرام کو کیا کہتا تھا؟ وہ خائن ہے، وہ باغی ہے، وہ طاغی ہے، وہ ظالم ہے، اور وہ اس امت کا، یہ کہتا تھا۔ آئی بات سمجھ میں؟ اتنا گندا آدمی تھا۔ اب یہ مر گیا تو اس کے مرنے سے اب سارے لوگوں کو کیا مل گیا؟ سکون مل گیا، اطمینان مل گیا۔ اتنا گندا آدمی تھا، اچھا ہوا مرا، اچھا ہوا مرا، دھرتی کا بوجھ کم سے کم ہوا کہ ایسا غلیظ آدمی، گندا آدمی مر گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی موت سے لوگوں کو راحت پہنچا دی۔ اب وہ کسی کو بدعت کی راہ نہیں دکھا سکے گا، کسی کو فاسق نہیں بنا سکے گا، کسی کا عقیدہ نہیں بگاڑ سکے گا۔ اللہ کے نبی کی حدیث پر غور کرو، آپ نے کیا فرمایا؟ جو برا آدمی ہوتا ہے نا، بد عمل، بد کردار، اس کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ اس سے آرام مل جاتا ہے، لوگوں کو آرام مل جاتا ہے۔ کس سے؟ کس کو؟ بندوں کو، ملکوں کو، شہروں کو، بستیوں کو، درختوں کو، جانوروں، کیڑے مکوڑوں کو، سب کو راحت مل جائے۔ آپ سوچیں گے ان کا کیا تعلق ہے؟ ان کا کیا تعلق ہے اس میں؟ بھائی درخت کا اور چوپایوں کا، جانوروں کا کیا تعلق ہے کہ ان کو بھی راحت مل جاتی؟ سوچیں ان کا کیا معاملہ ہے؟ وہ جانوروں میں جا کے تبلیغ تو نہیں کرتا تھا، وہ درختوں کو جا کے نہیں سناتا تھا بدعتیں، ان کو آرام مل جائے۔ کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی اس برائی کی وجہ سے، اس کی بدعملی، بد کرداری، بدعقیدگی اور بدعت کی وجہ سے اللہ کی رحمتیں رکتی تھیں، اللہ کا عذاب آتا ہے، اللہ کی لعنت مسلط ہوتی ہے، اور اس عذاب میں جیسے انسان لپیٹ میں آتے ہیں، یہ درخت بھی لپیٹ میں آتے ہیں، اور یہ جانور اور مویشی بھی لپیٹ میں آتے ہیں۔ میرے بھائی، ہم گناہ کرتے، بارش ہو رہی نا، ماشاء اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب بنو آدم گناہ کرتے ہیں تو گناہوں کی وجہ سے اللہ کی رحمت رکتی ہے، خشک سالی، قحط سالی آتی ہے، تو سارے لوگ لعنت کرتے ہیں، گنہگار اللہ کے بندوں پر لعنت کرتے ہیں، اور خاص طور پر یہ کون؟ یہ درخت اور یہ جانور تک لعنت کرتے ہیں کہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے ہمیں پانی نہیں مل رہا ہے، تو پودے نہیں اگ رہے ہیں، درخت نہیں پھل پھول رہے ہیں، اور لوگوں کو غذا و خوراک نہیں مل پا رہی ہے، اور جانور بلک بلک کر کے مر رہے ہیں۔ آئی بات سمجھ؟ تو ان گناہوں کی وجہ سے سب پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا نقصان ہوتا ہے، اللہ کی رحمت نہیں ملتی، کم ہو جاتی۔ استعمال پڑتا ہے کہ برے آدمی کے مرنے سے، جانے سے اللہ کے بندوں کو کیا ملتی ہے؟ راحت ملتی، سکون ملتا ہے۔ تو اسی لیے ہمیں جاننا ضروری ہے کہ اگر ایک بدعتی ہے، اللہ کے نبی کے صحابہ کو گالی دینے والے رافضیوں کا ہم نوا، ان کا سپورٹر، اور صوفیوں کا، صوفیت کا دل دادا، اور اندھی تقلید کا حمایتی، اور اہل سنت کا دشمن، اور آل سعود کو بھر بھر کے گالی دینے والا۔ آل سعود نے کیا بگاڑا بھائی؟ سلمان ندوی صاحب کی موت ہو گئی، وہ زندہ تھے تب بتاتے، آج مر گئے، ان کے گھر والے بتائیں کہ سلمان ندوی کا سعودی حکومت نے کیا بگاڑا؟ سعودی حکومت نے اسکالرشپ دے کر کے بلایا، 4 سال بادشاہ کی طرح سے رکھ کر کے پڑھایا، کھلایا پلایا، وظیفہ دیا، ٹکٹ دیا، بھاڑا دیا، اور اس کے بعد بھی کئی سالوں تک سعودی حکومت کی طرف سے عزت افزائی، تکریم پذیرائی، مہمان نوازی، اور تنہا اور پوری فیملی کے ساتھ بلایا جاتا رہا۔ کیا بگاڑا سعودی؟ کیا بگاڑا؟ سعودی حکومت سنت کی راہ پر چلنے والی ہے، رافضیت کی گنجائش نہیں، صوفیت کی گنجائش ہے۔ الزام لگاتے ہو کہ سعودی حکومت اور وہاں کے علماء نے اور عوام نے فلسطینیوں پر ظلم کیا ہے، فلسطینیوں کی مدد نہیں کی ہے۔ جاؤ نوٹ کر لینا، پوری دنیا میں سعودی حکومت کے نے جتنی مدد کی ہے فلسطین کی، اور فلسطینیوں کی، مسلمانوں کی مدد کی ہے، اور ظاہری مدد، مالوی مدد، ہر طرح کی مدد، دعاؤں کے ذریعے سے مدد، جتنی مدد سعودی حکومت نے کی ہے دنیا میں کسی نے نہیں کیا ہے۔ وہ ریاکار نہیں، مکار نہیں، عیار نہیں، میڈیا کے بھوکے نہیں ہیں، وہ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے بندوں کی مدد کرنا اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں۔ آل سعود کی جوانوں نے اس جنگ میں شرکت کی تھی جب فلسطین کے بالمقابل اسرائیل کو قائم کر دیا گیا۔ میرے بھائیو، کیا بات کرتے ہو؟ یہ الزام ہے سعودی حکومت کے اوپر، اور صہیونیت اور فلاں اور فلاں،
ہزاروں گالی دینے والے سلمان ندوی اللہ کے یہاں آپ جواب دیں کہ انہوں نے کیا کرتوت بنایا ہے، کیا کردار بنایا ہے اپنا۔ میرے بھائیوں یاد رکھنا، کوئی دفاع کرنے والا اگر کھڑا ہوتا ہے، یاد رکھنا یا تو وہ بدترین قسم کا جاہل ہے اور یہ بدترین قسم کا بدباطن ہے، دو میں سے ایک ہے، ورنہ یہ جانتے ہوئے کوئی آدمی کہ اللہ کے نبی کے صحابہ کو گالی دینے والا اور جی بھر بھر کے گالیاں دینے والا آدمی گر نہیں سکتا اتنی گالی، اور ان لوگوں کو اس سے زیادہ گالیاں جو ان صحابہ کرام کا دفاع کریں، معاویہ کا دفاع کریں، حضرت عمرو بن عاص کا دفاع کریں، ابو ہریرہ کا دفاع کریں، ان دفاع کرنے والے علماء کو، مساجد کو، ائمہ کو، خطبہ کو، اداروں کو، مفتیوں کو کئی گنا گالیاں اور ان کو بددعائیں کہ تم دفاع کرتے ہو معاویہ کا، دفاع کرتے ہو عمرو بن عاص کا، دفاع کرتے ہو ابو ہریرہ کا۔ میرے بھائی تو بات ہی ذہن آپ رکھیں، میں کہہ رہا تھا کہ یہ ہے اصل میں جب برا آدمی مرتا ہے تو اللہ کے بندوں کو راحت ملتی ہے۔ ایک بدعتی کی موت ہوئی ہے تو امت کو راحت ملی ہے، جو نبی کے صحابہ کا دشمن رہا، صوفیت کا عقیدہ رکھ کر کے امت کو گمراہ کرتا رہا۔ آئیے خیر بات لمبی نہ کریں، آئیے میں آپ کے سامنے کچھ اقوال پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ اس بات کو اچھی طرح سے سمجھیں کہ کس طرح سے حضرات صحابہ کرام، تابعین، ائمہ دین ہے نا، بدعتیوں کی موت پر ان کا موقف کیا ہو جاتا ہے۔ ہم نے شروع میں عرض کیا وہ خوش ہوتے تھے، وہ بددعائیں کرتے تھے، وہ اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے تھے، وہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بدعتی کو موت دے دی اور اس سے ہمیں اب راحت مل گئی، سکون مل گیا۔ دیکھیے حروریہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، حروریہ یہ روافض ہیں، یہ شیعہ ہیں، خوارج۔ روافض یہ کون ہے؟ یہ خوارج اور شیعہ ہیں۔ اب اس کی ایک تاریخ ہے، حروریہ ان کو کیوں کہتے ہیں؟ دراصل حرورہ نامی ایک جگہ ہے جہاں پر ان لوگوں نے قیام کیا تھا، جہاں پر پڑاؤ ڈالا تھا، اس لیے ان کا ایک نام کیا پڑ گیا؟ ان کا ایک نام حروریہ بھی پڑ گیا۔ میں آپ کے سامنے بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جب ان لوگوں میں سے جب نہروان کی جنگ ہوئی، کہاں پر؟ جب نہروان کی جنگ ہوئی تو وہاں ایک شخص کی موت کی خبر ملی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو آپ یاد کریں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی، آپ نے فرمایا تھا اس آدمی کے بارے میں کہ جو جنگ حنین کے موقع پر آپ کے سامنے آیا، آپ کے بارے میں یہ کہا کہ آپ انصاف سے کام لیجیے، آپ انصاف نہیں کر رہے ہیں، صحابہ کرام نے اس کو قتل کرنا چاہا، اللہ کے نبی نے فرمایا قتل مت کرو، اس کی نسل سے ایسے لوگ نکلیں گے جن کی نماز کو، روزے کو، قرآن کی تلاوت کو تم سنو گے، دیکھو گے تو اپنی نماز، اپنے روزے، قرآن کی تلاوت کو حقیق سمجھو گے۔ اس دن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک شخص ایسا ہے، یہ شخص ایسا ہے، کیسا ہے میرے بھائیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا ایک بازو جو ہوگا نا، ایک بازو، یہ بازو کیسا ہوگا؟ جیسے ایک خاتون کا چھاتی ہوتی، ذو السدیہ، اس کا لقب کیا تھا؟ ذو السدیہ یا ذو السدیہ، یعنی عورت کی چھاتی کی طرح سے اس کا یہ بغل کا حال ہوگا۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام کی پیشین گوئی سن لی اور جب جنگ کا مسئلہ پیش آیا، مقابلہ ہوا اہل سنت حضرت علی بن ابی طالب کے ساتھ اور یہ خوارج کی جنگ ہونے لگی، تو ایسے موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام کی پیشین کی گوئی کے مطابق اس کو ڈھونڈنا شروع کیا کہ ذو السدیہ ہے کہاں، وہ ذو السدیہ کہاں ہے۔ اسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ ایسا ایسا ہوگا، اس کی حالت یہ ہوگی، اس کی پہچان یہ ہوگی۔ تو روایت کے اندر موجود یہ ہے کہ اس کو جب تلاش کیا جانے لگا تو وہ غائب تھا، نظر نہیں آ رہا تھا، چھپ گیا تھا، بھاگ کھڑا ہوا تھا۔ بالآخر اس کو جب پکڑ کر کے لایا گیا اور اس کو قتل کیا گیا، اس کو مخدج کیا کہتے تھے؟ مخدج، اصل میں اس کا جو لقب تھا وہ ذو السدیہ، اللہ کے نبی نے بتایا اس کو مخدج کہا جاتا تھا۔ بہرحال ہوا اس میں یہ، اس کو جب پکڑ کر کے لایا گیا، اس کو دیکھا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے کے مطابق بالکل اس کا بازو اسی طرح تھا جیسے عورت کے ہے نا جسم کا سینہ ہوتا، اس کی چھاتی ہوتی، اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے کے مطابق وہ چیز ملی اور اس کے بعد اسے قتل کر دیا گیا، کر دیا گیا۔ جب اس کی قتل کی خبر حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی، اس جنگ میں تھے وہ۔ دیکھیے واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے اور اس سے پہلے امام مسلم نے اس روایت کو نقل کیا جس میں یہ پیشین گوئی
آپ نے فرمائی تھی کہ ایسا ایسا شخص ہوگا، ایسا ایسا شخص ہوگا جس کی پہچان ہوگی، وہ خارجی ہوگا اور اسے مسلمان قتل کریں گے۔ بہرحال جب اس کے قتل کی خبر امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی تو وہ کھڑے ہوئے، لوگوں کو خطبہ دیا اور اس بات کا تذکرہ کیا کہ صحابہ کرام نے الحمدللہ اہل سنت نے ان رافضیوں کا قتل کیا ہے اور کیا کیا ہے، ان کے مالوں کو بطور مال غنیمت لے لیا ہے۔ کہتے ہیں وَفَرِحَ بِقَتْلِهِمْ فَرْحًا عَظِيمًا، یہ جو خوارج تھے ان خوارج کی قتل سے بہت زیادہ خوش ہوئے۔ حضرت علی بن ابی طالب ان خوارج کے قتل کیے جانے سے، مارے جانے سے بہت زیادہ خوش ہوئے اور کیا کہا، باقاعدہ اس کا تذکرہ کیا۔ یہ دیکھیے آگے بڑی وضاحت کے ساتھ ہے، حضرت امام شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں وَقَاتَلَهُمْ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر المؤمنین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوارج سے جنگ کی، ان سے قتل کیا، لڑائی کی ان سے۔ وَذَكَرَ فِيهِمْ سُنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم المتضمنة لقتالهم، اور جب جنگ کر رہے تھے تو اس جنگ کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ذکر کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی سنت، اس طرح کی حدیث آپ نے بیان فرمائی تھی۔ کہتے ہیں وَفَرِحَ بِقَتْلِهِمْ، ان خوارج کو قتل کر کے وہ خوش بھی ہوئے۔ وَسَجَدَ لِلَّهِ شُكْرًا، وَسَجَدَ لِلَّهِ شُكْرًا لَمَّا رَأَى أَبَاهُ مَقْتُولًا وَهُوَ ذُو الثُّنَيَّةِ، کہتے ہیں کہ ایک تو خوارج کو قتل کرنے سے خوش ہوئے، اور جب ان کو یہ پتا چلا کہ ذو الثنیہ جو خوارج کا سرغنہ ہے، ان کا ماسٹر مائنڈ ہے، وہ قتل کر دیا گیا ہے، جس کی پہچان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی تھی، تو باقاعدہ اس کا تذکرہ کر کے سجدہ شکر ادا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا سجدہ کیا شکرانے میں، اور یہ بتانے کے لیے کہ ایک اتنا بڑا خارجی جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا وہ آج قتل کر دیا گیا۔ تو ایک بدعتی خارجی کی موت پر علی بن ابی طالب خوش ہو رہے ہیں کہ نہیں خوش ہو رہے ہیں؟ علی بن ابی طالب خوش ہو رہے ہیں کہ اچھا وہ یہ خارجی مارا گیا، ورنہ اس کے دنگے اور فساد سے نہ جانے کتنوں کی جان چلی جاتی، نہ جانے کتنی بیوائیں عورتیں بیوائیں ہو جاتی، نہ جانے کتنے بچے یتیم ہو جاتے، اور اس طرح سے اس کے دنگے سے، اس کے فساد سے، اس کے آتنک سے الحمدللہ اسلام اور مسلمان اور بستیاں سب کے سب کیا ہو گئی، سب کے سب محفوظ ہو گئی۔ تو سجدہ شکر ادا کیا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ بہرحال تو یہ خلاصہ آپ کے سامنے رہنا چاہیے کہ علی بن ابی طالب نے خارجیوں کو قتل بھی کیا، اور خارجیوں کے سرغنہ ذو الثنیہ کی موت کی خبر ملی کہ وہ بھی قتل کر دیا گیا ہے، تو باقاعدہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ سجدہ شکر ادا کیا۔ تو بدعتیوں کی موت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا سجدہ کرنا حضرات صحابہ کرام کی سنت ہے کہ نہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ کا طریقہ ہے کہ بدعتی کی موت پر شکریہ ادا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اس کی حمد کرو، اس کے لیے سجدہ شکر ادا کرو۔ یہ تو ہو گئی بات حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اس کے بعد آئیے یہ دیکھیے دوسرا واقعہ صحابی رسول ہی کی بات ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے۔ جب خوارج جو بدعتی ہیں، خوارج کیا ہے؟ جو بدعتی ہیں، ان کے بارے میں روایت ہے، کہتے ہیں بیان کرتے ہیں کہ راوی بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا، اور ان کے دونوں ہاتھ اس طرح سے اٹھے ہوئے تھے اور بہت کمزوری کی حالت میں تھے، بڑھاپے کی حالت میں تھے، ہاتھ کانپ رہے تھے، ہاتھ کیا تھے ان کے؟ بڑھاپے کی وجہ سے کانپ رہے تھے۔ اس حالت میں خوارج کی موت کی خبر سنی تو کیا کہا؟ لَقِتَالُ الْخَوَارِجِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ قِتَالِ عُدَّتِهِمْ مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ، کہتے ہیں کہ خوارج سے لڑنا، خوارج کو قتل کرنا میرے نزدیک ان سے بڑے ساتھی مشرکوں کو قتل کرنے سے محبوب ہے، کیونکہ مشرک کو تو ہم جانتے ہیں کہ مشرک ہے، کافر کو تو ہم جانتے ہیں کہ وہ کافر ہے، لیکن یہ اندر اسلام کا نام، قرآن کا نام، سنت کا نام، صحابہ کا نام، اور دنگے و فساد کرنا اور حرام جان کو حلال قرار دینا، یہ ان کا طریقہ تھا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ بدعتیوں خوارج کو قتل کرنا مجھے مشرکین کو قتل کرنے سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ یہ روایت بھی آپ کے سامنے، اور یہ روایتیں بیان کی جا رہی ہیں سب سند کے اعتبار سے صحیح ہے یا حسن درجے کی ہیں، معتبر روایتیں۔ اس کے بعد آئیے تابعین کی بات کرتے ہیں۔ حضرت امام ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کا آپ نے نام بھی سنا ہوگا، بار بار یہ ذکر آتا ہے ابراہیم نخعی، اور آپ نے حجاج بن یوسف جو بڑا سخت گیر اور ظالم حکمران گزرا ہے، یاد رہے ظالم حکمران ہے نا،
کافر اور مشرک نہیں کہنا ہے، ان کو جہنمی نہیں کہنا ہے، کیونکہ جب تک کسی کا اسلام باقی تب تو اسلام سے باہر نہیں نکالنا۔ لیکن ظلم زیادتی کرنے والا یہ آدمی تھا۔ کہتے ہیں حماد بن ابو سلیمان سے مروی ہے، کہتے ہیں میں نے ابراہیم نخعی کو، جب حجاج بن یوسف کی موت ہوئی تو میں نے آ کر کے ابراہیم نخعی کو خوشخبری سنائی کہ ابراہیم نخعی آج الحمدللہ حجاج بن یوسف کی موت ہو گئی، حجاج بن یوسف جیسے ظالم جابر کی کیا ہو گئی؟ موت ہو گئی۔ فسجد ورأيته يبكي من الفرح، اچھی طرح یاد رکھنا، کہتے ہیں انہوں نے سجدہ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد میں، اللہ کی شکرانے میں کیا کیا؟ سجدہ کیا، اور کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ مارے خوشی کے رو رہے، خوشی کے آنسو ان کی آنکھوں سے جاری ہیں کہ آج اتنا بڑا ظالم و جابر کیا ہو گیا، دنیا سے رخصت ہو گیا، اور لوگوں کو اس کی شر سے، اس کی زیادتیوں سے، اس کے ظلم سے راحت مل گئی۔ یہ ہمارے اسلاف کا موقف ہے کن کے بارے میں؟ بدعتیوں کی موت کے بارے میں۔ اب کوئی کہے کہ اب مرنے کے بعد خوشی منانا اچھا نہیں، مرنے کے بعد شکریہ کا سجدہ کرنا اچھا نہیں، مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کرنا اچھا نہیں ہے، مر گیا کتنا بھی برا تھا تو مرنے کے بعد یہ موقف، اس طرح کی باتیں جو لوگ کرتے ہیں وہ طریقہ صحیح نہیں۔ آگے دیکھیے، یہ بات آپ کے سامنے حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، اور حجاج بن یوسف کی موت کا مسئلہ ہے۔ تو حجاج بن یوسف کی موت کی خبر سنی تو باقاعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سجدہ کیا، اور مانے خوشی کے آنسو جاری ہو گئے۔ انسان خوشی کے آنسو بھی روتا ہے، خوشی کے آنسو بھی کیا کرتا ہے؟ آنکھوں سے بہاتا ہے۔ یہ ہے۔ ایسے ہی آپ نے ایک اور مثال میں آپ کو دیتا ہوں، امام عبادہ بن نصیر الکندی رحمۃ اللہ علیہ، امام عبادہ بن نصیر الکندی، یہ ایک امام ہے، ایک عالم ہے۔ ان کے سامنے جب ایک بدعتی، یہ کون سا بدعتی ہے؟ تقدیر کا انکار کرنے والا بدعتی، تقدیر کے انکار کرنے والے بھی بدعتیوں کی بہت ساری قسمیں ہیں، یہ تو ہم عام طور پر جن ناموں کا ذکر کرتے ہیں وہ ہمارے بیچ میں سب سے زیادہ مشہور ہے، سب سے زیادہ ان کا چرچا ہوتا ہے، اس لیے ان کا نام لے لیا جاتا ہے، ورنہ بدعتوں کی بہت ساری شکل، بہت ساری قسمیں۔ تقدیر کے انکار کرنے کی بدعت ہے، تقدیر کے پیچھے انسان کو مجبور کرنے کی عقیدے کی بدعت ہے، اشعریت کی بدعت ہے، اللہ کے اسماء و صفات کو انکار کرنے کی بدعت ہے، اعتزال کی بدعت ہے، بہت ساری بدعتیں، بدعت کی بھرمار ہے نا؟ سنت ایک ہے اور بدعتیں بہت ساری ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیے عبادہ الکندی رحمت اللہ علیہ کو جب ایک بدعتی جو تقدیر کا انکار کرنے والا تھا، اس کا نام ہے غیلان، اس کا نام کیا ہے؟ غیلان، تقدیر کا منکر۔ کہتے ہیں واقعہ لمبا ہے، کہتے ہیں کہ ان کے پاس ایک آدمی آیا، ان کے پاس عبادہ کندی کے پاس ایک آدمی آیا، اور آنے والے نے کہا کہ امیر المؤمنین کون سا دور تھا؟ یہ ہشام بن عبد الملک کا دور تھا، ہشام بن عبد الملک کا دور تھا۔ کہتے ہیں کہ امیر المؤمنین ہشام نے غیلان کے دونوں ہاتھوں کو اور اس کے دونوں پیروں کو کاٹ دیا ہے اور اسے سولی دے دی۔ یہ کون ہے بھائی؟ یہ بدعتی ہے، تقدیر کا انکار کرنے والا، کہتا تقدیر کوئی چیز نہیں ہے، کچھ پہلے سے لکھا ہوا نہیں ہے اللہ کی طرف سے، سب جو ہو رہا ہے ابھی ابھی ہو رہا ہے۔ آئی بات سمجھ؟ تقدیر کا منکر۔ تو غیلان قدری کے بارے میں جب آ کر کے خبر دی کہ آج امیر المؤمنین ہشام نے کیا کیا ہے، غیلان تقدیر کا منکر ہے، اس کے دونوں ہاتھوں کو کاٹ دیا، اس کے دونوں پیروں کو کاٹ دیا، اسے کیا کر دیا ہے؟ اسے سولی پر لٹکا دیا ہے۔ قال ما تقول، اور آ کر کے کہا آپ بتائیے، عبادہ سے پوچھا آپ کی کیا رائے ہے، آپ کا کیا خیال ہے؟ امیر المؤمنین نے یہ سلوک کیا ہے اس آدمی کے ساتھ جو تقدیر کا انکار کرتا ہے، اتنا بڑا بدعتی ہے، تقدیر کے انکار کرنے والے کافر ہو جاتے ہیں۔ جانتے ہیں تقدیر کا منکر کیا ہوتا ہے؟ کافر ہو جاتا ہے، میں اس سے بری ہوں اور وہ مجھ سے بری ہے، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں اور اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ امیر المؤمنین علی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کہا تھا۔ دیکھیے کیا کہتے ہیں، جب پوچھا کہ آپ کا کیا خیال ہے، ہاتھوں پیروں کو کاٹ کر کے سولی میں لٹکا دیا گیا ہے، قد فعل، انہوں نے پوچھا پکی خبر تو صحیح بات ہے نا کہ قتل کر سولی دے دی ہے دونوں ہاتھوں کو پیروں کو کاٹ کر کے؟ تو انہوں نے کہا ہاں بالکل ایسا ہوا ہے، میں اچھی طرح سے آپ کو بتا رہا ہوں۔ قال اصاب، کیا جواب دیا انہوں نے؟ اصاب واللہ فیہ القضاء والسنہ، اللہ کی قسم امیر المومنین نے یہ جو قدم اٹھایا ہے یہ ان کا قدم اچھا ہے، درست قدم ہے، یہ فیصلہ صحیح کیا ہے،
फैसला भी सही है और सुन्नत का तरीका भी यही है कि ऐसे लोगों का अंजाम यही होना चाहिए। देखा आपने, एक तब्दील के मुनकिर को अमीरुल मोमिनीन सजा दे रहे हैं, सूली को चढ़ा रहे हैं, हाथ पर काट के लटका दे रहे हैं, तो खुशी का इजहार हो रहा है और बताया जा रहा है कि यही शरीयत का फैसला है और यही सुन्नत का फैसला है। बहरहाल उसके बाद देखिए, उसके बाद कहते हैं इतना ही नहीं, कहते हैं मैं इस अच्छे काम पर अमीरुल मोमिनीन को खत लिखूंगा। अमीरुल मोमिनीन को क्या करूंगा? मैं खत लिखूंगा और खत लिख करके मैं उनकी पजीराई करूंगा, उनकी सराहना करूंगा और मैं उनसे कहूंगा कि आपने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा फैसला किया है, इसलिए कि गैलान का कत्ल करना, गैलान का कत्ल किया जाना, तब्दील का मुनकिर, इसका कत्ल किया जाना इस उम्मत पर अल्लाह तबारक व तआला की बहुत बड़ी फतहों में से एक फतेह, यानी कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को एक फतेह अता फरमाई। एक फतेह है कि किसी बिदअती को कत्ल कर दिया जाए, किसी बिदअती को मार डाला जाए। आपने सोचा किस तरह से अमीरुल मोमिनीन हिशाम बिन अब्दुल मलिक के इस कारनामे को बाकायदा उम्मत के इन उलमा ने सराहा। ये आपके सामने वाकया मालूम पड़ा कि बिदअती की मौत से हमारे इस्लाम का मौक़िफ़ क्या था। खुशी का इजहार करते थे, दुआएं देते थे और जो सजा उनको दी गई है उस पर वो क्या करते थे, उस पर बाकायदा वो सराहना करने के लिए खत लिखते थे। उसके बाद देखिए, ये देखिए उसी के बारे में, गैलान कदरी के बारे में आप देखिए, यहाँ पर एक दूसरे इमाम हैं सलफ के, रजा बिन हैवा रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े आलिम हैं और उनका जिक्र इससे पहले भी आ चुका है। इन्होंने बाकायदा हिशाम बिन अब्दुल मलिक को खत लिखा जब पता चला कि गैलान कदरी को, तब्दील के मुनकिर को कत्ल कर दिया है इन्होंने, यानी मतलब दोनों हाथों को पैरों को काट करके सूली पे लटका दिया है। जिंदा ही है आदमी लेकिन ये सजा उसको दी गई और ऐसी हालत में उसकी मौत हुई। तो कहते हैं जब मुझे इसका पता चला तो बाकायदा खत लिखा और खत लिख करके कहा, ऐ अमीरुल मोमिनीन, मुझे पता चला है कि आपके पास जो है ना, गैलान तब्दील के मुनकिर की कोई बात आपके पास आई है और आपने गैलान को कत्ल कर दिया है, आपने गैलान को कत्ल कर दिया है। और कहते हैं इस गैलान का कत्ल करना और सालेह नाम का दूसरा बिदअती है, उसका जिक्र आगे आएगा, इन दोनों को कत्ल करना मेरे नजदीक 2000 रूमियों को कत्ल करने से ज्यादा अजीज है। 2000 रूमियों को अगर आप कत्ल करते, उसके बिल मुकाबिल इन दो बिदअतियों को कत्ल करना मुझे ज्यादा महबूब है, ज्यादा प्यारा है। ये हमारे अस्लाफ थे, बिदअतियों की मौत से किस तरह से खुशी का इजहार किया करते थे। अब आइए मुहद्दिसीन की बात करते हैं जिनका नाम हम जानते हैं, यहया बिन मईन जो इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह वगैरह के जमाने के और छोटी की जगह ताबीन के इमाम है। अबुल बुख्तरी नाम का आदमी, अबुल बुख्तरी या अबुल बख्तरी, इसका नाम वहब बिन वहब है। ये शख्स का काम क्या था? इसका काम ये था कि ये झूठी हदीसें बना करके हदीसों में शामिल करता था, झूठी हदीसें घड़ता था और उसे सही हदीसों के बीच में ले जाकर के शामिल कर देता था। मकसद ये था कि मुसलमानों का दीन बर्बाद हो जाए, वो सुन्नत के नाम पर, हदीस के नाम पर झूठी हदीसों को भी दीन समझना शुरू कर दे, ये इसका किरदार था। तो इसके बारे में मामला क्या हुआ? कहते हैं जब इसकी मौत हुई और उसकी मौत के बारे में पता चला यहया बिन मईन रहमतुल्लाह अलैह को, तो इन्होंने क्या कहा, ला रहिमल्लाहु अबुल बुख्तरी, अल्लाह तबारक व तआला अबुल बुख्तरी को या अबुल बख्तरी पर रहम न फरमाए। यानी आदमी बद्दुआ करते भी क्या कहते हैं? बद्दुआ करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला इस अबुल बख्तरी पर रहम न फरमाए। बड़ा इस्लाम का दुश्मन, सुन्नत का दुश्मन, झूठी हदीसें घड़ करके अल्लाह के नबी की सुन्नत को खल्त-मल्त करना और मुसलमानों के अकीदे और अमल को बर्बाद करने की कोशिश करता था। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं, ला रहिमल्लाहु अबुल बख्तरी, अबुल बुख्तरी पर अल्लाह तबारक व तआला रहम ना फरमाए। ये है, यहां पर आप देख रहे हैं कि बद्दुआ हो रही है। कितनी चीजें हैं, बद्दुआ हो रही है और खुशी का इज़हार हो रहा, सजदा किया जा रहा है और खुशी के आंसू बहाए जा रहे हैं। ये सब मौक़िफ़ था, ये सब रद्द अमल था किसका? किबार उलमाए अहले हदीस का, किबार उलमाए सुन्नत का। अहले बिदअत की मौत की खबर जब वो सुनते थे तो ये उनका तरीका होता था। ऐसे ही देख लीजिए, एक मोहम्मद बिन मुआविया गुजरा, मोहम्मद बिन मुआविया नैसाबूरी कद्दाब, एक झूठी हदीसें घड़ने वाला मोहम्मद बिन मुआविया
نام کا راوی گزرا ہے جو حدیثیں گھڑنے کا کام کرتا تھا، جیسے بھی آپ نے ابو البختری کے بارے میں سنا، ایسے ہی یہ بھی حدیثیں گھڑتا تھا۔ جب اس کی موت کی خبر یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ کو ملی تو انہوں نے کیا کہا، سنیے الفاظ یاد رکھیں، کہتے ہیں امام ابن معین نے کہا الحمدللہ الذی اماتہ فانہ کان یکذب علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی حمد ہے، اللہ کی تعریف ہے جس نے اس کو موت دے دی، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹی حدیثیں گھڑا کرتا تھا، جھوٹی حدیثیں گھڑنے والا بدعتی، اس کی موت ہوئی تو باقاعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد، اللہ تیری تعریف ہے کہ تو نے اسے موت دے دی، اسے انجام تک پہنچا دیا، کیونکہ اللہ کے نبی کی حدیثوں پر جھوٹ گڑا کرتا تھا۔ تو اس طریقے سے کذاب راوی تھا، یہ حدیثوں کو گھڑ کر کے اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیثوں کو خلط ملط کرتا تھا۔ ایسے آپ نے امام عبد الرحمن بن مہدی کا نام سنا ہو، مشہور نام ہے، یہ مشہور چھوٹی کی محدث ہیں اور جرح و تعدیل کے امام ہیں۔ ان کا دیکھیے جب ان کے سامنے وہب قرشی کا نام آیا، وہب قرشی یہ بھی بدعتی ہے، تو وہب قرشی کی موت، وہب قرشی کی موت، نعی کہتے ہیں کسی کی موت کی خبر دینا۔ تو جب پتا چلا ان کو کہ وہب قرشی کی موت ہو گئی ہے، اس کو پتا چلا عبد الرحمن بن مہدی رحمۃ اللہ علیہ کو، تو انہوں نے خوشی کا اظہار کیا، کہا الحمدللہ الذی اراح المسلمین منہ، اللہ کی حمد ہے، اللہ کی تعریف ہے جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس دشمن سے راحت دے دی، اس سے آرام دے دی۔ تو بدعتیوں کی موت سے ہمارے اسلاف، ائمہ دین، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، محدثین، ان سب کا کیا کردار تھا؟ یہ خوشی کا اظہار کرتے تھے، اللہ کی حمد کرتے تھے۔ تو اللہ کی تعریف ہے جس نے مسلمانوں کو اس سے راحت پہنچا دی، آرام پہنچا دیا، اس کی شر سے بچا دیا۔ تو یہ ہے، بہرحال بات آ چکی ہے کہ وہب قرشی ہے، یہ وہب قرشی ہے، اور جس کا کردار ابھی آپ کے سامنے آ چکا ہے۔ ایسے ہی امام ابن نقیب کا نام گزرا ہے، امام ابن النقیب رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ایک شیعہ عالم کی موت کی خبر سنی۔ اب یہ سب سارے موضوعات آ رہے ہیں، آپ جو بالکل اصل موضوعات جس پر گفتگو ہو رہی تھی اس موضوع کو سامنے رکھیں۔ ہاں کیا دیکھیے، ایک شیعہ فقیہ یعنی شیعہ عالم کی موت کی خبر ملی تو امام ابن النقیب نے کیا رد عمل ظاہر کیا۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے البدایہ والنہایہ، تاریخ کی سیرت کی بہت بڑی کتاب ہے، 7-8 جلدوں میں، تقریباً 15 سے 18 جلدوں میں پھیلی ہوئی کتاب ہے یہ۔ تو اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں عبید اللہ بن عبداللہ بن حسین ابو القاسم خفاف المعروف ابن النقیب کان من ائمۃ السنہ۔ ابن النقیب کا تعارف، ابن النقیب کون ہے؟ ابن النقیب ان کا نام عبید اللہ بن عبداللہ ہے، اور یہ ابن النقیب کے نام سے جانے جاتے ہیں، یہ سنت کے اماموں میں سے، سنت کے اماموں میں سے، سنت کے بڑے علماء میں سے۔ ان کو دیکھیے، کہتے ہیں جب ان کے پاس ابن المعلم شیعہ عالم کی موت کی خبر ملی، ان کو کیا ملی؟ ابن المعلم نامی شیعہ فقیہ، شیعہ عالم کی موت کی خبر پہنچی، سجد للہ شکرا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے سجدے میں گر گیا، اللہ کے لیے سجدہ شکر ادا کیا۔ شیعہ مولوی، شیعہ فقیہ کی موت ہو گئی۔ ابھی ایک شیعہ فقیہ کی موت ہوئی ہے جس کا جنازہ اور تدفین کا کام چل رہا ہے، ابھی آج کل تازہ موت تو خیر ہے نا، وقت ہو گیا لیکن تازہ۔ خمینی کے بعد خامنائی کی موت، شیعوں کے اور ایران کے بہت طاقتور شخصیت، ان کے سب سے بڑے ہے نا ذمہ دار کی موت ہو گئی۔ شاید آپ جانتے ہو کہ خامنائی نے یہ عقیدہ بنایا تھا کہ، اور یہ عقیدہ خمینی کے دور سے چل رہا ہے، خمینی ہی کے دور سے عقیدہ چل رہا ہے۔ آپ کو سر طور پر بتاؤں، ان کا عقیدہ اصل میں یہ ہے کہ جب 12ویں امام نکل کے آئیں گے، حسن عسکری، کون ہے وہ؟ حسن عسکری 12ویں امام جب غار سے نکلیں گے اور وہ جھنڈا لے کر کے قیادت کریں گے، کمانڈر ہوں گے، تو ہم ان کے پیچھے فوجی بن کر کے کیا کریں گے؟
جنگ کریں گے دنیا سے فتنہ و فساد کا اور ظلم و زیادتی کا خاتمہ کریں گے، یہ ان کا عقیدہ۔ لیکن اب برسوں سے اتنے سال گزر گئے، کئی سو سال گزر گئے نا، 1200 1300 سال 1400 سال گزر گئے، اب تک تو وہ امام نکلا نہیں۔ جھوٹ ہے، کوئی حقیقت ہے نہیں اس کے، ان کا عقیدہ ہے وہ نہیں نکلا۔ تو خمینی نے ایک نیا راستہ نکالا، وہ کیا ہے؟ بھئی میں تو حاکم نہیں ہوں، والی جھنڈا کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ کمانڈر کے ہاتھ میں۔ کمانڈر نہیں ہوگا، کمانڈر تو حسن عسکری ہے، لیکن وہ نکل نہیں رہے ہیں، اور حالات دنیا کے خراب ہو رہے، فتنہ چل رہا ہے، فساد ہے، اور ہمیں جنگ کرنا چاہیے، مقابلے میں آنا چاہیے۔ تو اب ایک ہیلا کیا نکالا؟ کہا ٹھیک ہے میں حاکم تو نہیں ہوں، لیکن ایک عالم ہوں بہت بڑا شیعوں کا، تو ایک عالم بھی شیعوں کا حاکم بن سکتا ہے۔ میں بہت آسان کر کے سمجھا رہا ہوں۔ اس کے لفظ کا استعمال کیا گیا ولایت الفقیہ، نام کیا استعمال؟ ولایت الفقیہ، یعنی فقیہ مطلب عالم، بڑا عالم۔ بڑے عالم کو والی بناؤ، یعنی بڑا عالم بھی اپنے آپ کو حاکم اور کیا کہتے ہیں اس کو، کمانڈر اور جرنیل، جس کے ہاتھ میں جھنڈا ہو اور اس کی قیادت میں سارے لوگ کیا کریں؟ سارے لوگ جنگ کریں۔ یہ فکرہ اس نے اس وقت نکالا تھا، کس نے؟ خمینی نے، اور اس کی بڑی تعریف کی ہے اسرار نے، ڈاکٹر اسرار نے۔ اور یہ سارے بدعتی ہیں، یاد رکھنا، سید مودودی ہو، سید قطب ہو، محسن بنا ہو، اور یہ ڈاکٹر اسرار ہو، یوسف قرضاوی، عبداللہ قرضاوی ہو، اس طرح کے اور جتنے لوگ سارے کے سارے بدعتی ہیں، اہل سنت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے ان کا۔ اور ان سب کی موت جب ہوئی ہے نا، تو ایک طبقہ کھڑا ہو جاتا ہے دفاع کرنے کے لیے، ہمدردی کے لیے، دعاؤں کے لیے، مغفرت کے لیے، اور بہت زیادہ صفائی پیش کرتا ہے۔ اسی لیے یہ مسئلہ ہمیں آپ کو جاننے کی ضرورت ہے کہ دعائیں نہیں کرنی ہے ان بدعتیوں کے بارے میں، رحمت کی بات، مغفرت کی بات نہیں کرنی ہے، ہمدردی نہیں جتانا ہے، بلکہ ان کے بارے میں ہمیں یہ عقیدہ رکھنا ہے جو عقیدہ ہمارے اسلاف کا، اللہ کے نبی، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ، محدثین کا جو عقیدہ تھا، جو ان کا رد عمل تھا، جو ان کا ریئیکشن تھا، اسی طرح سے ہمارا بھی ریئیکشن ہونا چاہیے۔ تو ولایت الفقیہ کے ذریعے سے وہ، اس کے بعد وہ لوگ جانتے ہیں نا اس کیا کہا جاتا ہے اس کو؟ انقلاب، ایرانی انقلاب، اس کو اسلامی انقلاب کہتے ہیں۔ وہ ایرانی انقلاب اسلامی انقلاب نہیں تھا، وہ شیعی انقلاب، رافضی انقلاب تھا، وہ الہادی انقلاب تھا، وہ دین سے بے دخل کر دینے والا، آزاد کر دینے والا انقلاب تھا۔ اس انقلاب کی بڑی تعریف سید مودودی نے بھی بھر بھر کے اپنی کتابوں کے اندر کی، اور ڈاکٹر اسرار صبح شام وظیفہ پڑھتا رہتا تھا اپنی موت سے پہلے پہلے کتابوں میں، تقریروں میں، کہ کیا ہوا؟ خمینی صاحب کی یہ طاقت تھی کہ انہوں نے اپنی قوم سے منوایا کہ گرچہ ہمارا حاکم نہیں آتا ہے، لیکن میں بحیثیت عالم اور فقیہ ہونے کے میں آپ لوگوں کا حاکم بن کر کے انقلاب پیدا کر سکتا ہوں۔ تعریف کرتے ہیں کہ یہ خمینی کے بس کی بات تھی کہ انہوں نے اپنی قوم کو منوا لیا، اور اہل سنت تو سو رہے ہیں۔ اور کیا کہا جانتے ہیں؟ اسرار نے کہا سنی تو سن ہو گئے، ان کو کچھ نہیں معلوم، کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ سوئی ہوئی قوم ہے، جاننے والا۔ اہل سنت کو برا بھلا کہنا، گالی گلوچ کرنا، اور اس بدعتی اور اس دنیا کی فسادی کی تعریفیں کرنا، یہ ان کا کام تھا۔ آئی بات سمجھ میں؟ میں عرض کر رہا تھا کہ اسی خمینی کے بعد اب خامنائی کی 60 سے زیادہ کتابیں ہیں، عربی میں، اردو میں، عربی میں، فارسی میں، کتنی کتابیں؟ 60 سے زیادہ۔ اپنے آپ کو بہت بڑا عالم اور فقیہ اور مفتی سمجھتا بھی ہے، اور سارے لوگ اس کو سمجھتے ہیں۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو ولایت الفقیہ کا عقیدہ اس نے بنا رکھا تھا۔ تو شیعوں کا عالم، اگر آپ آسان لفظوں میں کہیں تو کیا کہیں گے ہم کو؟ شیعوں کا بہت بڑا عالم، یہ خامنہ۔ اب یہاں یہ واقعہ آپ سن رہے ہیں کس کا؟ ابن النقیب کا، عبید اللہ بن عبداللہ ابن النقیب کا۔ یہ دیکھیے جب اس کے پاس ابن المعلم شیعہ فقیہ یعنی شیعہ عالم کی موت کی خبر آئی، سجد للہ شکرا، تو اللہ کے لیے سجدہ شکر کیا، اللہ کے لیے سجدے میں گر گئے۔ اور جب ابھی خمینی کی خامنائی کی موت ہوئی تو لوگوں نے کیا کیا؟ لوگوں نے ماتم کرنا شروع کر، لوگوں نے افسوس کرنا شروع کر دیا۔ مسلمانوں کا، اسلام کا اتنا بڑا قائد دنیا سے چلا گیا، سارے خلیج کے لوگ اور علماء اور ساری حکومتیں ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بزدل ہے، اور یہ ہے جو ایران اور اس کا قائد جو یہودیوں سے ٹکر لے رہا ہے، ان کا مقابلہ کر رہا ہے۔ اس لیے اس کی موت ہو گئی تو کیا کیا؟
اس کی موت ہوئی تو افسوس کیا اور ماتم کیا اور بہت ساری باتیں ہوئی. خیر یہ دیکھا آپ نے. ایسے ہی اگر آپ سنیں حضرت امام عبدالرزاق الصنعانی کا نام آپ نے سنا ہوگا. جب عبدالرزاق صنعانی جن کی کتاب المصنف ہے، مشہور کتاب مصنف عبدالرزاق، یمن کے بہت بڑے عالم ہیں، جب ان کے سامنے کس کی خبر آئی؟ عبد المجید بن عبد العزیز رواد، عبد العزیز بن عبد المجید بن عبد العزیز ابو رواد، یہ بدعتی ہے. اور اس کا معاملہ کیا تھا جانتے ہیں؟ یہ کون سی بدعت میں تھا؟ یہ مرجی ارجا کا عقیدہ، یعنی ایمان لانا کافی ہے، لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو، محمد رسول اللہ کہہ دیا تو کافی ہے، اب عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. گناہ کے کام کرنے سے ایمان پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو نہ تو کام نیکی کا کام کرنا ہے اور نہ برائی کے کاموں سے اپنے آپ کو بچانا. یہ مرجیہ کا عقیدہ، یہ مرجیہ کے عقیدے پر چلنے والا تھا، بلکہ ان کا سرغنہ تھا. جب اس کی موت کی خبر آئی عبدالرزاق صنعانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، اور کس سن کی بات ہے؟ سن 206 ہجری میں، سن 206 ہجری، قدیم بات ہے نا، تیسری صدی ہجری کے آغاز میں. تو کیا کہا؟ الحمدللہ الذی اراح امت محمد بن عبد المجید، تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے امتی محمد کو عبد المجید بدعتی مرجی سے آرام و راحت پہنچا دی، سکون پہنچا دیا. اس کی موت سے خوش ہو کر کے یہ بات انہوں نے کہی. بہرحال ایسے ہی دیکھیے امام بشر بن حارث مروزی ہیں، ان کے سامنے دوسرے بشر کی موت کی خبر آئی. جہمیہ کے عقیدے کا، جہمیت اللہ کے اسماء و صفات کے انکار کا عقیدہ، جہمی بشر مریسی یا مریسی جن کو کہا جاتا ہے نا، مشہور بدعتی بشر مریسی کا نام بار بار آتا ہے. جب اس کی موت کی خبر آئی بشر بن حارث رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، تو کیا کہتے ہیں؟ اچھی طرح سننا. کہتے ہیں جب اس آدمی کی موت کی خبر میرے پاس آئی جس کا نام مریسی ہے، تو میں اس وقت بازار میں تھا. فلولا انه كان موضع شهرة لكان موضع شكر وسجود والحمد لله الذي اماته. کہتے ہیں جب اس آدمی کی موت کی خبر آئی، بشر مریسی جہمی بدعتی کی موت کی خبر، تو کہتے ہیں میں اس وقت بازار میں تھا، کچھ سامان سودا لینے کے لیے گیا ہوا تھا. اگر ایسا معاملہ نہ ہوتا کہ وہ بازار، اگر میں وہاں سجدہ کروں گا تو شہرت اور ریاکاری ہو جائے گی. اللہ دیکھو اللہ والے، اگر یہ ڈر نہ ہوتا کہ بازار میں سجدہ کرنے کی وجہ سے شہرت پیدا ہوگی اور ریاکاری کی بات ہو جائے گی، لوگ اس کو شہرت اور ریاکاری سمجھیں گے، تو وہ سجدہ کرنے کا مقام تھا کہ اس کی موت کی خبر ملی تو کیا کرنا چاہیے تھا؟ سجدہ کرنا چاہیے تھا، شکر ادا کرنا چاہیے تھا. لیکن سجدہ تو نہیں کر سکتا. الحمدللہ الذی اماتہ، اللہ کی حمد ہے جس نے اسے ہلاک کر دیا، اسے مار ڈالا. بدعتی کی موت پر صحابہ ہمارے اسلاف کیا ہو رہے ہیں؟ خوش ہو رہے ہیں، اللہ کی حمد کر رہے ہیں، سجدہ کرنے کے لیے پریشان ہو رہے ہیں. ایسے ہی آپ دیکھیں اور بھی بہت سارے واقعات ہیں. یہاں پر ایک بات میں آپ کے سامنے اور بھی ذکر کر دینا چاہتا ہوں. بات اصل میں لمبی ہو رہی ہے کیونکہ باتیں کافی زیادہ ہیں بھی. بہرحال اہل سنت والجماعت خوشی کا اظہار کرتے ہیں کس کی موت پر؟ حسن بن صالح، حسن بن صافی، رافضی عقیدے کا، رافضی شیعہ. ابھی بات چل رہی تھی کہ سلمان ندوی نے رافضیوں والا عقیدہ امت کے اندر اہل سنت کے لباسی میں رہتے ہوئے پھیلایا. صحابہ کو گالی دینے کا عقیدہ، لعن طعن کرنے کا عقیدہ، یہ کون سا عقیدہ ہے؟ رافضیت کا عقیدہ. تو حسن بن صافی رافضی کی جب موت ہوئی اور اس کی موت کی خبر آئی تو سنت کے علماء نے کیا کہا؟ سنت کے علماء نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کرتے ہوئے بہت زیادہ خوشی کا اظہار کیا. اللہ وَأَظْهَرُ الشُّكْرَ لِلَّهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے شکر کا اظہار کیا. اور جتنے علماء کے سامنے، اہل سنت کے جتنے علماء کے سامنے اس کی موت کی خبر آئی، سبوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا.